جب تم پیدا ہوئی تھی تو خاندان میں کافی ایسے لوگ بولے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا ہونا چاہیے تھا. یہ تھوڑا سا پولیٹیشین ٹائپ واقعہ تھا. یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ گجرات میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ کلائنٹ نا بالکل ہاتھا پائی پہ آ گیا تھا. اشنا شاہ ایک دم سے پھر غصہ ہو گئی کہ لوگ کیوں کرٹیسائز کریں آپ کو, تو میں نے بلایا بھی نہیں تھا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اقرا عزیز کی شادی کور کی تھی, یاسر اینڈ اقرا کی, تو ان کے ساتھ میرا ایک پراپر ایگریمنٹ ہوا تھا. اوکے. لیکن ان کی شادی سے 6 منتھ پہلے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس پہ یہ صاف صاف ریٹن تھا کہ ہماری پکچرز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں بٹ ہماری فیملی کی نہیں. السلام علیکم ود اندر ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. وی آر بیک. مجھے کہتے ہیں مریم کیوان, اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. جہاں بات ہوتی ہے خواتین کی مختلف فیلڈس میں, وہیں پر آج بھی ایک بہت بڑی ایسی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی ایسی فیلڈ ہے جو کہ ابھی بھی میل ڈومینیٹڈ ہے. خواتین ہیں اس فیلڈ میں, باہر نکل کر کام کر رہی ہیں, مگر ابھی بھی تعداد مردوں کی نسبتاً کافی کم ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جو کریٹو فیلڈ ہوتی ہے نا, جہاں پہ آپ کی کوئی فکسڈ ٹائمنگ نہیں ہے, مطلب ورنہ تو ہوتا ہے نا آپ آفس جائیں, صبح 9 بجے جا رہے ہیں, شام کو 5 بجے آ رہے ہیں واپس. جن لوگوں کے ساتھ کام کریں وہ جاننے والے بن ہی جاتے ہیں, آپ کے کولیگز جن کے ساتھ آپ اتنا وقت اسپینڈ کر رہے ہو, تو پھر واپس آتے ہو تو اٹ سارٹ آف میک سینس. بٹ کریٹو فیلڈس میں ہوتا یہ ہے کہ روز ایک نیا چیلنج, ایک نئی لوکیشن, نئے لوگ. اب ہر طرح کے لوگوں کا الگ الگ موڈ ہوتا ہے, اپنے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو ان سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا کریٹو بندے کو, اور اگر آپ ایک خاتون ہیں تو وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے, اس کے اوپر آج بات کریں گے. آئی ہیو صبا فرام SNS فوٹوگرافی ود می. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ صبا ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. صبا بڑی مشکل فیلڈ چوز کی ہے آپ نے. یہ کوشچن مجھ سے صرف آپ نہیں, کافی لوگ پوچھ چکے ہیں کہ اتنی مشکل فیلڈ جس میں کہ مین جو ایک کوشچن ہوتا ہے کہ اس میں تو لڑکے ہوتے ہیں, ہاں آپ کیسے. تو یہ بیسیکلی میں اسٹارٹ ایسے کروں گی کہ میری ہابی تھی لائک فوٹوگرافی کرنا. تو یونیورسٹی لائف میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میرے فرینڈس جو تھے ان سب نے مجھے کہا کہ آپ کر سکتے ہو. لائک ایک نارمل ایک چھوٹا سا ہمارا ایک ایونٹ تھا, اس پر مطلب اسٹارٹیڈ کہ میں کرنا چاہتی ہوں فوٹوگرافی, میرا اس میں بہت انٹرسٹ ہے. وہ تو انہوں نے کہا آپ پکچرس کرو. ایک موبائل کلکس پہلے بہت چلتے تھے, آج سے اگر آپ 6 سال پہلے دیکھیں تو موبائل کلکس کا بہت زیادہ ہوتا تھا, اور بہت ہی اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ بہت اچھی پکچر لیتا ہے. تو سب نے کہا تم کرو. دین میں نے آہستہ آہستہ سوچا, میں اس ٹائم جاب کر رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹرائی کریں گے. تو میں نے اپنی مما سے ڈسکس کیا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو ایک مڈل کلاس فیملی سے اگر میں ہوں تو میں ہمارے لیے ایک DSLR لینا اس ٹائم پہ بہت ہی بڑی بات تھی, کیونکہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے اراؤنڈ 5 lakhs. ٹھیک ہے, آج کل کے ٹائم پہ وہ ڈبل ہو چکی ہے, لیکن اس ٹائم پھر میں نے ماما کو کہا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کر لو. میں نے کیمرہ تو لے لیا بسم اللہ کر کے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا آگے ہونے والا ہے. مجھے سب نے کہا, وہ کہتے ہیں نا کہ چاند ستارے دکھانا بہت اچھا ہے, بہت جلدی آپ سروائیو کر لو گے یہ وہ, لیکن نہیں. میں نے پریکٹس کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ فیلڈ آسان نہیں ہے, لیکن سروائیو کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے اس میں, کیونکہ آپ جہاں جاؤ کوئی فیمیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت گنی چنی فیمیلز ہیں ابھی بھی اس فیلڈ میں, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ لاسٹ 2 ایئر سے کافی لوگ اس میں آ گئے. لیکن اس ٹائم جب میں نے شروع کیا تھا تو اس ٹائم گنی چنی کچھ 3-4 خواتین تھیں ہمارے اس کام میں. تو سب کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ نہیں لڑکوں کے ساتھ کام کیسے کرو گی تم, گھر سے باہر جا رہی ہو. اچھا, پہلا کویشچن لڑکوں کے ساتھ کام کیسے کرو گی. سیکنڈ یہ کہ اوروں کی شادی پہ جا کے تم کام کیسے کرو گے. یہ سب سے زیادہ مشکل, کیونکہ اب دیکھیں 2 فیلڈز ہوگی نا. ایک تو فیشن فوٹوگرافی ہوگی جہاں پہ چلو آپ کو کریو پتہ ہے, بالکل آپ ان کے ساتھ ایک کلوزڈ اس میں کام کرے اور سالوں سال کرتے رہتے ہو, آپ کی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. بالکل. جو ویڈنگ فوٹوگرافی ہے یہ آئی وڈ سے یہ تو ایک بالکل ہی الگ دنیا, بالکل الگ ہے. لائک آپ ایک دن کسی فیملی سے ملیں گے تو نیکسٹ ڈے وہ فیملی نہیں ہے. مطلب ایسا ہے کہ آپ 3 دن کا ان کا فنکشن کرو یا کمپلیٹ ویڈنگ ان کی کور کرو تو دین آپ کو وہ فیملی ملے گی. لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ ایک دن آپ کو ایک بندہ ڈیل کر رہا ہوگا, سیکنڈ ڈے دوسرا بندہ ڈیل کر رہا ہوگا, تو ہر بندے کے ساتھ آپ اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ملا سکتے. تو ہمارے ساتھ یہی پرابلمز آئی تھی. کافی ایسے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ہم لوگ بہت اچھے سے کرتے ہیں کام, مطلب بہت اچھے سے چلتے ہیں, اسٹارٹنگ سے بکنگ کے ٹائم سے ہی ہم بہت اچھے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آن ایونٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیچر کیسی ہے, لائک وہ کیسے ڈیل کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہم کہیں بھی جائیں بکنگ کے ٹائم پہ سب بہت اچھے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ ان سے ملتے ہیں, ان کی فیملی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو دین ہمیں اپنی تھوڑی سی لمٹس میں رہنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بات کریں ان سے, کہ ان سے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. اور ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم روڈلی بات کریں گے تو ایک جو کوشچن آتا ہے نا,
آپ ہیں کون, ہیں تو آپ فوٹوگرافر ہی نا. لائک اب ہم فوٹوگرافرس کہتے ہیں تو وہ فوٹوگرافر کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے پیسے دیے ہیں اور تصویریں کھینچنے کے لیے, اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تصویر ہی تو لینی ہے, اتنے پیسے کیوں. میرے سے یہ چیز آتی ہے کہ ایکسپینسز, سب کو یہ نظر آ رہا تھا صرف ایک پکچر کلک کرنی ہے, وہ تو ہم فون سے بھی لے لیتے ہیں, اور فون سے اچھی بھی آ جاتی ہے اور جلدی مل بھی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نہیں آپ لوگ ہیں تو فوٹوگرافرز ہی نا, کرتے تو آپ ویڈیو ہی ہیں, یہ ہے وہ, اس طرح کی بہت زیادہ باتیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک ابھی میں کہوں گی کہ کچھ ایسے پروفیشن, اسپیشلی اگر آپ ایک ماڈل ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, اگر آپ ایک فوٹوگرافر ہیں, جو کریٹو ایلیمنٹس والی چیزیں نا, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب اس میں کوئی اسکل نہیں ہے یا کوئی آنریبل, جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اف یو آر اے لائر اور اف یو آر اے ڈاکٹر یا آپ انجینئر ہیں تو آپ کے پاس ایک کریڈیبل اچھے پڑھ لکھ کے آئے ہو. یہ ادروائز کیا مطلب, یہ تو وہ کام ہے جو کچھ نہیں تو اسکل پکڑ کے کرنا شروع کر دیا. اب یہی چیز ہوتی ہے کافی ہمارے, ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں فوٹوگرافرز, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیں, ویڈنگ کے ہیں, آپ فیشن فوٹوگرافر دیکھ لیں, کسی بھی فیلڈ کے ہیں, وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ ویڈنگ کا بہت کام ڈفرینٹ ہے, یہ آپ کی میموریز ہیں. آپ کیوں کسی کو ہائر کرتے ہو کہ آپ کی میموری سیف رہیں, ٹھیک ہے. پہلے کے ٹائم پہ ہوتا تھا, ہمارے اماں ابا کے ٹائم کی نہیں ہے پکچرز ہمارے پاس, بہت کم لوگ ہوں گے جن کی کوئی پکچرز 1-2 ہوں گی, لیکن تب بھی لوگ ہائر کرتے تھے. تو اب جو ہے اب آپ کی میموریز ہیں, آج کل ڈیجیٹل زمانہ, آج کل آپ سیلفیز لے رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ لگا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہوتا ہے پروفیشنل پکچرز کی طرح. ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی ہے پروفیشنل پکچرز, ہم نے آؤٹ ڈور شوٹس کرانے ہیں. آپ اتنے مہنگے ڈریسز لے رہے ہو, اتنے مہنگے آپ جیولری لے رہے ہو, میک اپ آپ اتنا مہنگا کراتے ہو, لائک فل آپ جب شوٹ کرتے ہیں آؤٹ ڈور, اتنی ضلالت ہوتی ہے آؤٹ ڈور شوٹ میں, گرمیوں میں اسپیشلی. لیکن ہم لوگ تو برائڈ گرومس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ لوگ اتنا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے تیار ہو کے اس دھوپ میں آ کے شوٹ کرا رہے ہیں. نہیں وہ بگ ڈے والا کانسیپٹ بھی تو ہے نا, اس کے لیے تو بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ وہ مہینوں پہلے سے ایک تیاری شروع ہو جاتی ہے, سالوں سے ہوتی ہے, سالوں سے. میرے پاس ایسے کلائنٹس آئے ہیں جو کہ میرے پاس انہوں نے بکنگ اپنی کرائی ہے لائک لاسٹ ایئر, تو ان کی شادی نیکسٹ ایئر کے دسمبر میں ہوگی. تو انہوں نے ایک دیکھو آج کل تو ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک تھیم بھی ڈیسائڈ کی ہوتی ہے, کلر اسکیمس بھی ڈیسائڈ کیے ہوتے ہیں, پھر کافی برائڈس کا اسپیشلی ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایسی لک ایسا ڈریس کرنا چاہتی ہوں جس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے کون سا میک اپ آرٹسٹ پک کرنا پڑے گا. اور پھر وہ جو پورا کپل شوٹ والی ایک ڈزنی لینڈ, ایک فیری ٹیل, ہمارے پاس تو ایسے مطلب میسیجز میں کبھی آپ کو کہوں کہ میرا فون چیک کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس 200-300 پکچرز آتی ہیں اسکرین شاٹس, ہمیں یہ پوزز کرنے ہیں, لائک ہمیں یہ پوزز کرنے ہیں, آپ نے ہمیں کروانے ہیں. اب اس میں سے اگر 1 آور آپ ہم شوٹ کو دے رہے ہیں, میکسیمم 1.5 آور ہوتا ہے شوٹ کا, آؤٹ ڈور کا کوئی اس سے زیادہ ہمت نہیں رہتی, تیار ہو کہ ان کی ہمت نہیں رہتی, ہم کہیں گے بھی وہ کہیں گے ہم نہیں کرا رہے. تو اس میں یہ سب سے زیادہ جو مین چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے جی کہ ہم نے وہ پکچرز بھیجی ہیں, وہ سارے پوزز کرنے ہیں. میں اگر ان کو 5 منٹس کے اندر بھی وہ ویڈیو اور پکچرز میں کر رہی ہوں نا, پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, چلے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو ہو گیا ایک کپل سیٹسفائی ہو جاتا ہے ایزیلی, کیونکہ ان کو اپنی مرضی کی چیز مل رہی ہوتی ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو بیسک پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے جی فیملی کے. جب فیملی کیسے تنگ کرتی ہے؟ جب ہم آن ایونٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ایک نارمل پاکستانی فیملی میں 300-400 بندہ تو نارمل ہوتا ہے, انوائٹیڈ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایک ایسا پرسن لازمی ہے, آج تک میں 6 ایئر کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جس میں وہ ایک اسپیسیفک بندہ نہ ہو جو آ کے سب سے پہلے فوٹوگرافر سے سوال جواب کرے گا. ان کو تنگ کرنا تو اس نے گھر سے سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ ان کو میں نے تنگ کرنا ہے. یہ ہوتا ہے ہر فیملی میں, میری اپنی فیملی میں ہے, میں کسی اور کا کیا کہوں, تو یہ ایک بندہ ہوتا ہے. لیکن ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب کیونکہ مجھے اپنی شادی والا یاد ہے, مائی ہسبینڈ ہی از ناٹ ویری فرینڈلی, کیمرا فرینڈلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ویسے ہی تھوڑا ایک اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. اسی فیلڈ میں ہے بٹ یہ ایک ہے ان کا. تو ہماری شادی والے ٹائم جب وہ گاڑی سے نکل کے ریسیپشن کے لیے آ رہے ہیں تو ایک دم فوٹوگرافر آئے کہ سر 1 سیکنڈ وہ کیا, اب واپس گاڑی میں بیٹھ کے واپس نکل کے. تو وہ ایک دم غصہ ہو کے کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے, اب بندہ اتنے ایک نیچرل ایموشنز بھی ہیں, سب کچھ ہے, آپ اس چیز کو اتنا وہ کر دو کہ کیلکولیٹڈ کہ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے. تو آئی ایم شیور آپ کو بھی شادیوں پہ ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے. بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے مین, آپ کے ساتھ بھی شاید یہ ان کے پرابلم آئی ہو, آپ کبھی ہسبینڈ سے پوچھے گا کہ شاید وہ کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں نا فوٹوگرافرس کے ساتھ, وہ مس پلیس ہو جاتی ہے بیچ میں کبھی کبھی. ہم لوگ ہوتے ہیں بارات والوں کا, اب جیسے گروم ہے نا, تو گروم کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ٹیم کے پاس ہوتا ہے, کانٹیکٹ نمبر ہے, وہ باہر پہنچیں گے وہ بتا دیں گے. ہمیں ڈرون ہے نا اگر ان کے کیمراز میں, تو وہ کہیں گے کہ ڈرون آپ چلائیں, ہماری بارات پوری کور ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, نظر آئے کہ ہم لوگ روڈ سے آ رہے ہیں, وہ ہوتا ہے. پھر وہ گاڑی سے اترنے سے پہلے فوٹوگرافر, آج کل تو اتنا وہ ہو چکا ہے کہ وہ گاڑی سے اتریں گے نہیں جب تک فوٹوگرافر سامنے نظر نہیں آئے گا ان کو, کیونکہ فیک مومنٹس کا فائدہ نہیں ہے. وہی ہے
जब तक बार बार candid दोबारा capture- करोगे, हाँ आप कह रहे हो कि आप वापस जाओ और फिर एकदम उतरे, वो कैप्चर नहीं हुआ। शूट में ये चीज़ चलती है क्योंकि कपल्स ऐसे होते हैं कि अब एक सीरियस पोज हमने उनसे कराना है, ठीक है, स्टैटिक सा पोज, अब उसमें अक्सर कपल्स होते हैं जो हंस देते हैं, उनको हम दोबारा कहते हैं हमें तो आप लोगों ने ऐसे बना दिया जैसे हम कोई फिल्म शूट करें। तो जब बाद में देखते हैं फाइनल रिजल्ट तो वो कहते हैं कि फाइनली आपने हमसे कराया था, बहुत अच्छा आया, अच्छा हो गया। अब शादी के मेन जो इवेंट हो रहा होता है जो एक मार्की या हॉल के अंदर है, उसमें आप बार बार चीज़ नहीं करा सकते। आप फोर्स पर दूध पिलाई की रस्म है, अब वो क्या पैसे दे के दोबारा लेंगे वापस करो, वो जरा कैप्चर नहीं हुआ। तो ये आपको ना, ये एक होता है आपको अपना माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल एक तरह से 100% वहाँ पे रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है मोमेंट से मेरे इर्द गिर्द। जैसे हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, अगर फोटोग्राफर हैं तो उसका काम है कि उसने मोमेंट्स कैप्चर करने, और ये होती है ये चीज़ तो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि फोटोग्राफर्स का काम होता है कि वो एक्टिव रहें। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे ना इवेंट पे तो आप उन लोगों की जो मोमेंट्स हैं वो आप मिस कर रहे हैं, मेमोरीज जो है ना उनकी वो काफ़ी ख़त्म हो रही है। अब जैसे निकाह होता है ऑन इवेंट, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो एक इमोशंस होते हैं वो एक डिफरेंट होते हैं, माँ बाप बहन भाई कुछ रो रहे होंगे, कुछ उस तरह का मिक्स इमोशंस होते हैं, और आप पहले से सोच के नहीं जा सकते कि वही रोएंगे। अक्सर ये होता है कि मतलब आप, मैं ये कहती हूँ मैं अपनी टीम को हमेशा जब हम निकलते हैं स्टूडियो से तो मैं उनको एक चीज़ कहती हूँ कि आपने इमीडिएट फैमिली को नहीं छोड़ना, चाहे वो 2 बंदे हैं एक फैमिली में या 4 हैं या चाहे वो 15 है, आपने उनके ऊपर मेन फोकस करना है। ख़ानदान वाले हैं, ठीक है, वो भी फैमिली है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। अब अक्सर हमारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिस पे हम लोग जाते हैं तो वो पर्दा कर लेते हैं। अच्छा, काफ़ी ऐसी फैमिलीज हैं, लाइक हमारे KP के वाली तरफ हम इवेंट्स करते हैं तो वहाँ पे फीमेल्स प्रेफर करते हैं वो। अब मेरी फीमेल्स की टीम भी है तो इवन कि वो फीमेल से फोटोग्राफी नहीं करवाते। अच्छा, उसका एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि फोटोग्राफर्स आजकल एक जो इशू आता है वो ये कि फोटोग्राफर्स आते तो है, पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन फैमिली तक पिक्चर्स पहुंचने से पहले वो उनके सोशल मीडिया पेजेस पे चली जाती हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पसंद, उनको अपनी प्राइवेसी ज़्यादा अजीज़ होती है, वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली पिक्चर्स, उनके फेस की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे जाएं। अब जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ का इतना मसला होता है, देखो वो कोलैबोरेशन के चक्कर में हर फोटोग्राफर को इनविटेशन तो दे देते हैं, टीम पहुंची होती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिशियली अनाउंस करें अपनी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, वो फोटोग्राफर्स के पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, स्टोरी, स्टे ट्यून्ड, दिस, तो दैट्स अनफेयर। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक फोटोग्राफर पे आती है? मैं आपको इसका बताती हूँ कि हम लोग जो फर्स्ट ये चीज़ है ना अपलोडिंग वाला, देखें ये एक चलता है कि प्रमोशनल एक काम है, हमारा जो बुकिंग एग्रीमेंट होता है ना उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये। अच्छा, देयर इज अ क्लॉज, अगर आप अलाउ करेंगे तो देन, अगर आप उस पर साइन करेंगे तो हम अपलोड करेंगे, वरना अगर आप ऑन इवेंट हमें कहते हैं कि आपने अपलोड करना है तो हम नहीं करेंगे, चाहे आप ऑन इवेंट कह रहे हैं कि आप अपलोडिंग करें हमारी। क्योंकि आजकल एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर आप सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो आपकी शादी बहुत वायरल होगी। अब उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि शायद नहीं लगाते पोस्टिंग, पर्दे वाले लोग होते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको, आप वाली बात है कि कुछ लोग नहीं इस चीज़ को पसंद करते। आपकी एक फैमिली में इतने अलग तरीके के लोग होते हैं, अब किसी को नहीं पसंद होगा कि उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी माँ की पिक्चर जो है ऐसे ही, you know, everybody has their own mindset and you need to respect that. बिल्कुल। अब हम लोग ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं, अगर आप मेरे पास बुकिंग के लिए आएंगे मैं आपसे क्वेश्चन लाजमी करूँगी कि अगर आप चाहती हैं तो हम अपलोड करेंगे, वरना हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो सेलिब्रिटीज़ कल्चर है, क्योंकि आपने भी काफ़ी कवर किए हैं, उनके साथ काम भी किए, इनका क्या होता है? ये पहले से क्या एक अंडरस्टूड चीज़ होती है कि हम आपको कोलैबोरेशन में बुला तो रहे हैं लेकिन आपने पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी या करनी है? क्योंकि अब उष्णा शाह एकदम से फिर गुस्सा हो गए कि लोग क्यों क्रिटिसाइज करें आपको, तो मैंने बुलाया भी नहीं था। ये ऐसे होता है कि जैसे मैंने इकरा जिसकी शादी कवर की थी, यासिर एंड इकरा की, तो उनके साथ मेरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था। ओके, लेकिन उनकी शादी से 6 मंथ पहले हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था जिसपे ये साफ साफ रिटन है कि हमारी पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हैं बट हमारी फैमिली की नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। ओके, यासिर ने खुद सिग्नेचर किया कि आप मेरी जितनी लगाना चाहते हैं आप लगाएं, आप वीडियोस लगाना चाहते हैं आप लगाएं। इसमें एक क्लॉज इनका ये था कि पहले हम अपलोड करेंगे, और मैं ये कहती हूँ ये हक होता भी है फोटो, अगर आप दे रहे हो ना पिक्चर्स तो वो विद इन 5 मिनट्स लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब काफ़ी ऐसे फोटोग्राफर्स जो आप बात कर रही है ना कि जैसे उष्णा का हुआ था मसला, उसमें ये है जो आपकी फैमिली आ रही है, जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, अगर वो अपने पर्सनल फोटोग्राफर्स ला रहे हैं फिर आपकी प्राइवेसी नहीं है, आप अपने ऑफिशियल फोटोग्राफर्स को नहीं कह सकते। तो आई थिंक हमने आपको मना किया था। कुछ फोटोग्राफर्स अब आपको समझ नहीं आती है वो है जो आपने बुलाया था, ये किसी के साथ किसी के साथ है। अब यही हुआ था, ये क्लैश भी हुआ था, इकरा यासिर की शादी पे भी इवन हुआ था कि मुझे इस चीज़ पे खुद बहुत गुस्सा आ गया था कि जब आप हमें मना कर रहे हो कि आपने नहीं पोस्ट करना, देन वो क्यों पोस्ट करें, हमसे पहले सब कुछ जा रहा है। लेकिन एक ऑफिशियल्स का ना एक अलग वो होता है कि नहीं हम चलें पहले ग्रूम एंड ब्राइड पोस्ट कर लें देन हम पोस्ट करेंगे। आई थिंक इंडियन सेलिब्रिटीज ने इसका अच्छा कर दिया, जैसे कैटरीना कैफ और उनकी शादी का पता भी नहीं चला, शादी हो गई, मोबाइल्स बाहर छोड़ के, और जब तक वो खुद ऑफिशियली जब उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे लगा दिया, उसके बाद
people started picking up pictures اور لگا. اور یہ بہت اچھا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ برائڈ اینڈ گروم کا پہلا حق ہوتا ہے پوسٹ کرنے کا. لائک ان کا ایک بہت بڑا دن ہے یہ, ٹھیک ہے, ان کا لائف کا میں کہتی ہوں اس سے اچھا دن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پوری لک ریویل کرنا بندہ خود کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ کے ایسے فوٹوگرافرز ہیں یا ایسے کوئی آپ کی فیملی ممبرز ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو پھر غلط ہے یہ. تو یہ صرف مطلب ایک اقرا کے ساتھ ہمارا نہیں ہوا تھا, یہ ابھی میں نے سحر حیات کی شادی کور کی ہے, ان کا نکاح کور کیا, تو اس پہ بھی یہ ہوا تھا. لائک وہ بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو گئی تھی اس چیز سے, اور مجھے خود بھی بہت مطلب ایک میں کہہ رہی ہوں نا, مجھے غصہ آ گیا تھا پہلے بھی, اور مجھے بھی ہوا تھا کہ نہیں ہم آفیشیلز ہیں تو ہمارے علاوہ کیوں لگا رہے ہیں. تو دین ایک ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ فیملی کے کوئی دور کے رشتے دار ہیں, انہوں نے پوسٹ کی ہے پہلے. اور آپ کو پتہ ہے جو فینس ہوتے ہیں نا آپ کے سیلیبریٹیز کے جو فین ہیں وہ ہر ٹائم تاک میں, ہر کوئی پاپرازی اس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپلوڈ کرے گا, یہ ان کے چاچا ہیں, یہ ان کے ماما ہیں, یہ پھپھی ہیں, وہ ان سب پتہ ہوتا ہے ان کو. تو وہاں سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ سیلیبریٹیز اب آ کے, اقرا یاسر نے آئی گیس یہ ٹرینڈ اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنی فیملی میں رکھیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کی پکچرز الاؤ نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ کہیں گے, تو انہوں نے ہمیں یہ بھی بولا تھا کہ اگر آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی کر دیں, لیکن ان کی اسپیسیفک سسٹرز, بھانجیاں, بھائی, ان کی آپ نہیں اپلوڈ کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو یہ ایک رسپیکٹ والے میوچل انڈرسٹینڈنگ والی چیز ہوتی ہے. تو یہی فیملی میں, نارمل فیملیز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میں کہہ رہی ہوں نا کہ مریم آپ کی شادی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ اپلوڈ کرانا چاہتی ہیں, وہ کہیں گی چلیں آپ مجھے آگے سے یہ اگر بات کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ اپلوڈنگ کر لیں تو ہمیں ڈسکاؤنٹ دیں. اب ہاں یہ بھی اب کلچر چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب ڈسکاؤنٹ لے کے جا رہے ہو, لائک سیدھا 15-20% ہم سے آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ڈسکاؤنٹ لے کے جا رہے ہو, دین جب ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, جیسے نا آپ نے اپلوڈ کیا, آپ کے ہسبینڈ کی ہمیں کال آتی ہے, جی آپ نے کس کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا. یہ بھی آئی تھنک ابھی کسی کے ساتھ ہوا ہے, آئی کانٹ ریکال دا نیم, بٹ کسی کے ساتھ ہوا ہے, اور پھر اس نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہمارا وہ تھا اور ہم نے ان کو ان کی پکچرز دکھائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا ہمارے ایک یوٹیوبر تھے ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ شاویر کے ساتھ ایسے ہوا تھا ان کا. تو یہ بہت زیادہ چلتا ہے. تو یہ اپنے اس پہ لکھا کہ وی ڈڈ ناٹ ایون الاؤ دیٹ, یہ وہ آگے سے فوٹوگرافر نے کہا کہ بہت فوٹوگرافرز کو یہ چیز بہت سننے کو ملتی ہے, آپ ہوتے کون اپلوڈ کرنے والے, آپ نے میری پرائیویسی آؤٹ کیسے کی. تو جب ہم ان کو ایگریمنٹ دکھاتے ہیں, لیکن ان کے فیس پہ ہم اگر ان کو دکھا رہے ہیں چیز, تو وہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے سب کی, چاہے وہ نارمل کلائنٹ ہے, چاہے وہ یوٹیوبر, کچھ بھی ہے. ہم نے غلطی تو نہیں مانی نا, یہ تو ہمارا ایک المی ہے, ہمیں پتہ بھی ہو ہم نے غلطی کی ہے. تو اور اسپیشلی جب کوئی سامنے بندہ آ کے کہ ہاں آپ نے یہ غلط کیا, اس سے ہماری انا, تو وہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں, وہ پھر برائڈ ہمیں کالس کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کپلز ایگریمنٹ اکٹھا کر کے جائیں تو وہ بھی کالس کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے اماں ابا نے دیکھ لیے, وہ بہت بہتر. کیا اب شادی والے دن فساد کی جڑ فوٹوگرافرز بن رہے ہیں. یہ تو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ پہلے اپنی فیملی سے یہ چیز پتہ کریں نا. آپ کے پاس ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے آپ فزیکلی نہیں اپیئر ہو رہے, تو آپ کے پاس ڈیجیٹل ایگریمنٹ جاتا ہے, آپ اس کو پڑھ کے اپنی فیملی سے ڈسکس کر کے آپ کریں, ٹھیک ہے. یا آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری فیملی ہی نہیں الاؤ کرنی, آپ ہماری کر دیں. ایون کہ کپلس کا بھی بہت ایشو آتا ہے, اور مجھے تو یہ چیز ہر دوسرے دن فیل ہوتی ہے, اور مجھے فیس کرنی پڑتی ہے یہ چیز. کل بھی ایون کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ایک ہوا ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ہم نے کہا اوکے. دین وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ نے سب کی شادی کی لگائی ہیں, آپ نے ہماری بیٹی کی شادی کی پکچرز نہیں لگائی. آئی واز لائک یار, مطلب جب ایگریمنٹ دیا اس کے اوپر آپ نے کراس کیا. کہ جو پھر بندہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب وہ فنکشن والے, میں کہتی ہوں سب سے اسٹریسفل دن ہوتا ہے یہ شادی والا. اور اگر آپ نے 10 چیزیں پلان کی ہو نا, اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ ہوگا وہ ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. ہر شادی پہ, ہر کسی کے بگ ڈے پہ کوئی نہ کوئی اوپر نیچے چیز ہوئی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نا, میں خود فوٹوگرافر ہو کے میری اپنی, میں ابھی بھی ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی, میں کہا یار یہ چیز رہ گئی ہے, یہ چیز رہ گئی ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا تھا. لائک میں ایک بینگ اے برائڈ, مجھے تھا میں اپنی مہندی پہ ڈانس کرتے ہوئے جاؤں گی, اور میرا مائنڈ اتنا زیادہ ادھر ادھر ہوا تھا کیونکہ میں سب کچھ مینیج کری تھی. ہمارے آؤٹ ڈور ایونٹ سے بارش ہوگی, وہ انڈور شفٹ کرنا ہے, مجھے یاد ہی نہیں کہ میری انٹری پہ میوزک بھی نہیں ہے, ڈھول بج رہا ہے. اب ویسے میں نے ویڈیو دیکھی, میں کہا ساتھ یہ کیا ہے, کہ یار تم نے ایسی آئی تھی, تم سڑی ہوئی تھی, ادھر اسٹریٹ میں کہا تم سڑی ہوئی تھی, تمہارا موڈ نہیں تھا, ایسے نہیں لگ رہا تمہاری شادی ہے, تم ٹینشن میں تھی, شادی ہو رہی. وہ مطلب اتنا زیادہ. پھر میں نے اس چیز کو نا آہستہ آہستہ جب میں نے کہا نا, میں نے لائک اسٹوریز وغیرہ موبائل کی جب میں نے دیکھی, تو میں نے بارات پہ اپنے آپ کو تھوڑا فریش رکھنے کی کوشش کی. اور بارات کا آپ کو پتا دن ایسا تھا, میرے ہسبینڈ میرے سامنے, میں رونے لگ پڑی. لائک انٹری ہو رہی ہے اور میں رو رہی ہوں, اور اس پہ لوگوں نے اتنا مجھے کرٹیسائز کیا. تو یہ کافی برائڈس کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی سوشل میڈیا سے بھاگتے ہیں, کیونکہ ہماری سوشل میڈیا جو عوام ہے نا, وہ آپ کو بخشتی نہیں, وہ بخشتی نہیں ہے. 1% پازیٹیو ہے, 99% اس میں نیگیٹو ہے. اور اسپیشلی جو اس طرح کے ایونٹس ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ جج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. مطلب ہم کسی کی شادی دیکھ کے اس طرح خوش نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے اس نے یہ کیوں پہنے, اس نے وہ کیوں نہیں پہنے, اس نے اتنا پیسہ کیوں لگایا, جس نے نہیں لگایا اس نے پیسہ کیوں نہیں لگایا, اس کی فیملی کہاں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ڈانس کیوں کر رہے ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. I mean, you name it and people have it.
بالکل. مطلب 10,000 چیزیں ہیں جو وہ ایزیلی, مطلب وہ پازیٹیو سائڈ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, وہ کتنا انجوائے کرنا, نہیں اس کو نیگیٹو لے کے جانا ہے, یہ اتنا انجوائے کیوں کر رہی ہے, اللہ نصیب اچھے کرے. یہ تو میں نے آج تک میرا مطلب میرے 5.5 لاکھ فالوور ہو چکے کہ ایک بندے نے یہ دعا نہیں دی ہوگی کسی دلہن کو, ہر بندے نے کرٹیسائز کیا. اور میں کہتی ہوں فوٹوگرافرس کی بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے, اگر آپ کسی کی پرائیویسی پوسٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ ان کی پکچرس پوسٹ کر رہے ہو, تو دین آپ اپنے کمنٹ سیکشن کو لازمی دیکھو. میں ہوتی ہوں, میری ایون کہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میری کمنٹس میں نا ان یوزر سے نا لڑائی ہوئی ہے, تو میری برائڈ نیکسٹ ڈے مجھے کہہ رہی ہے ولیمہ والے دن آپ نے بہت اچھے جواب دیا ان کو. دیکھو وہ دیکھ رہی ہیں, کیونکہ یا تو آپ ڈیلیٹ کریں کمنٹ, یا پھر آپ اتنا رکھیں اپنے اندر ہمت رکھیں کہ آپ ان کو اسٹریٹ اوے منہ پہ جواب دے سکیں. کیونکہ کافی لوگ بہت غلط باتیں کر جاتے ہیں. سوشل میڈیا, آپ سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ چلے گئے ہو تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے جاؤ کہ آپ کچھ نہ کچھ تو سننے کو ملے گا. تو سب آپ پرسنل زندگی میں اگر بات کریں, آپ کو جو سننے کو ملا کہ کیوں نکل رہی ہو, کیوں کام کر رہی ہے, وہ چیز سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے بھی فیس کرنی پڑی, یا سوشل میڈیا پہ زیادہ کامنٹس اس طرح کے آئے؟ نہیں, سوشل میڈیا پہ تو میں کہوں گی مجھے سب نے اپریشیٹ ہی کیا. اوکے. پرسنل لائف میں اپریسیشن تو دور دور کی بات تھی, کوئی اس چیز سے راضی بھی نہیں تھا, صرف میرے چچا, میرے ابا جی اور میری اماں کے علاوہ, یا میرے بیسٹ فرینڈ جو کہ اب میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے علاوہ. کیونکہ بھائی میرے چھوٹے ہیں, میں ایک ہی بہن ہوں, دونوں بھائی چھوٹے ہیں, تو کچھ ایسے پرسنل ایشوز کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلنا تھا. اوکے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ تھا کہ میں نکلوں. پہلے میں نے لائک اکیڈمی جوائن کی, میں ٹیچنگ کرتی رہی, تب بھی مجھے بہت باتیں سننے کو ملی کہ نہیں بیٹیاں گھر سے نہیں نکلتی, بیٹیوں کو کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. لیکن میرا شروع سے ایک تھا, جب میں آئی گیس 6th میں تھی, تب سے میں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ میں نے جاب کرنی ہے. چاہے میں ٹیچنگ کروں گا. لائک میں نے میٹرک کراس کیا, میٹرک پاس, اور دین اس کے بعد میں نے 2 سال کا گیپ دیا بیچ میں. میں نے تھا میں نے جاب کرنی ہے, نہیں کرنے دیے. پھر میں نے چلیں کالج اپنا ختم کر کے اس کے بعد میں نے یونیورسٹی جوائن نہیں کی. مطلب اب تو میں جاب کروں گی. ایون کہ کالج لائف میں بھی میں اکیڈمی پڑھا رہی ہوں, ٹیچنگ کر رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. اور ایک میری بیسک انکم جو اس ٹائم پہ تھی نا, مجھے آج بھی میری اماں یہی کہتی ہیں کہ اس کی جو پہلی کمائی تھی نا وہ 650 روپے تھے. اور اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کیونکہ وہ اپنی جو ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی میں کدھر لگاؤں. میں اماں کو روز کہوں اماں یہ کدھر کرنے ہیں, اس کو میں کدھر لگاؤں. تو وہ کہتی تھی تم ایک کام کرو, تم اور کچھ نہ کرو, تم اس کا اچھا سے جا کے کوئی ایک سوٹ لے. ٹھیک ہے, وہ گئی, وہ میرے لیے اس میں کپڑے لے آئی. ان کو مطلب ایک تھا, میں نے کہا تھا نہیں میں پہلی کمائی آپ کو دوں گی, آپ نے جو کرنا, کہتی ہیں نہیں یہ تمہاری اپنی ہے, تم رکھو. آہستہ آہستہ جب میں یونیورسٹی میں گئی, جب میں نے اس ٹائم میں جاب کری تھی اوورسیز میں, تو ساتھ ساتھ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو نا تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو گروم کر لیتے ہو, آپ دیکھتے ہو سب. تو ٹیچنگ کی طرف سے تو میرا بالکل دھیان ہٹ گیا تھا, کیونکہ میں آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. تو مجھے بہت زیادہ تھا. ابھی لوگ یہی کہیں گے کہ ایک آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ کا کیا کام تھا فوٹوگرافی میں. تو میں نے پھر آئی ٹی سے کنورٹ ہو کے میں BBA میں آئی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ ہوا کہ نہیں میں مطلب ایک فیلڈ چوز کرنی چاہیے. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ہابی تھی, کرتے کرتے آ گئی. اچھا, سب سے مین مسئلہ تو تب بنا کہ جب میرے گھر پتہ چلا کہ صبا بن رہی ہے فوٹوگرافر. اور وہ بھی شادیوں پہ جا کے. اب میں روز جب گھر جاؤں, لائک پریکٹس کر رہی تھی میں ڈفرینٹ فوٹوگرافرس کے ساتھ. میرے ساتھ تو بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں دھوکہ بھی ہوا کہ میں نے 9th منتھ یا 10th منتھ میں نے کیا تھا, 10 منتھس میں نے لگائے تھے ایک فوٹوگرافر کے ساتھ ایز این اسسٹنٹ. لائک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان سے سیکھ رہی تھی, بالکل زیرو تھی میں. ٹھیک ہے, تو میں سیکھ رہی تھی. انہوں نے مجھے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب ہمیں لگے گا کہ آپ سیکھ گئے ہو دین ہم آپ کو پے کرنا اسٹارٹ کریں گے. بالکل صحیح. اب ودن 3 منتھس میری پکنگ پاور شاید ویسے ہی تیز تھی, تو میں نے بہت جلدی پک کیا. تو 3 منتھس بعد میرا اتنا ہاتھ بیٹھ چکا تھا فوٹوگرافی کہ میں ان کے ایونٹس کر رہی تھی, ویڈنگ ایونٹس کر رہی تھی. اور وہ ٹائم وہ تھا کہ جب صبح کے 5 بجے تک ایونٹس آرام سے جاتے تھے, فجر کی اذانیں ہوتی تھی تو DJ بند کرتا تھا, مہندیوں کے فنکشن چل رہے ہوتے تھے پوری رات. نہیں, ایون کہ بارات پہ جاتی تھی. لوگ آپ کو پتہ ہے ڈیلے کر دیتے ہیں گھروں کے فنکشن. اب یہ آج کل زیادہ کانسیپٹ لوگوں کا ہو گیا کہ جی شادی ہال ہو یا مارکیز ہو تو ہم کریں. پہلے لوگوں کا گھر میں ہوتا تھا. تو گھر میں وہ کیا جی بارات گئی ہے, پہلے سارا بندی ہوئی ہے, پھر بارات جائے گی, بارات واپس آئے گی, ویلکم ہوگا, پھر اپنے گھر کی رسمیں ہوں گی. وہ کرتے کرتے 3 بج گئے. نائٹ ایونٹ اتنے بجے آرام سے جاتا. تو وہ اس طرح کا ٹائم تھا. تو جب میں اپنا کام دیکھتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ یہ چیز کلائنٹ کو ڈیلیور ہو رہی ہے, ان کو پیمنٹ مل رہی ہے لیکن میرے تک نہیں پہنچ رہی, تو میں نے کوشچن کیا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ پے کرنا شروع کریں گے. اچھا, ابھی بھی مطلب کرنا شروع نہیں کیا تھا, کریں گے. میں شروع سے ہی تھوڑی سی اپنی آواز کی وجہ سے, میری آواز میں کہتی ہوں زیادہ شاید مسئلہ ہے, میں غصے سے بات نہیں کرتی, لیکن سب کو یہ لگتا ہے کہ آواز اونچی تو غصے سے بات کریے. تو میرے اگینسٹ آئے تھے ایک فوٹوگرافر. ٹھیک ہے, نام کافی لوگوں نے سنا ہوگا, زین علی. ان کو میں اپنا مینٹور مانتی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے وہ چیزیں سکھائی تھی نا جو کہ شاید مجھے میری لائف بھی نہ سکھا سکتی. ایسے ایکسپیرینس اور ایسا سب, اور جہاں پہ بھی ہو کہیں میں ان کو کریڈٹ دینا نہیں بھولتی. کیونکہ ایک وہ بندہ تھا جس کے ساتھ میں نے 9 مہینے کام کیا, لیکن اس نے بالکل
زیرو کریڈٹ. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ بالکل ہی وہ فری آف کاسٹ والا کام جو ہوتا ہے نا وہ تھا میرا وہاں پہ. لیکن ایک مزدور جا رہا ہے اس کو مزدوری نہیں مل رہی, لیکن وہی کلائنٹ کہہ رہے, مجھے روز پتہ چلتا تھا کلائنٹ نے کہا پکچرز بہت اچھی ہیں, آپ کی فیمیل فوٹوگرافر بہت اچھی ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, یہ وہ میں روز سن رہی ہوں. جب آپ نے ان سے بات بھی کی کہ جب ایک ہو رہا ہے اور آپ نے اس چیز کو, کیونکہ آپ کا پیشن بھی تھا, آپ نے جلدی پک کر لیا اور پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیا, تو کیا اس کے آگے کیا جواب تھا؟ ان کا یہ تو نہیں کہوں گی کہ فوٹوگرافرس کو پیمنٹ نہیں ملتی, فوٹوگرافرس کو ویڈنگ فنکشن کے لیے اچھی خاصی پیمنٹ ملتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, ابھی آپ کا کام اس پہ نہیں ہے, اس اسکل پہ, آپ کی اسکلز جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پے کرنا شروع کریں, ابھی یہ مسٹیک ہے, یہ مسٹیک ہے. تو میں بالکل وہ فریش مائنڈیڈ بندی تھی, مجھے نہیں پتا, مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میری مسٹیک ہے. میں اپنی مسٹیک بہت جلدی کہہ دیتی ہوں کہ ہاں شاید میری ہی غلطی ہے, وہ ٹھیک ہوں گے. میں نے یہ کرتے کرتے تو پھر میرے بیسٹ فرینڈ مجھے کہا ساتھ نے کہ یار یہ کیا کر رہی ہو, ان سے بولو آپ کا کام اچھا ہے, ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کو دکھایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کام بہت اچھا. اسی طرح اگینسٹ آئے ہمارے ایک ایونٹ پہ, لائک برائڈ کی طرف سے ہم بک تھے, گروم کی طرف سے زین علی کی ٹیم بک تھی, اور میں وہاں پہ مین فوٹوگرافر تھی اس ایونٹ پہ. بولے کہ ان کے سارے میلز, میری اپنی ٹیم کے سارے میلز, اور میں صرف ایک فیمیل ہوں بیچ میں. اس میں ابایا اور حجاب وغیرہ اس طرح جاتی تھی, تو کسی نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. میں لائک ماسک کا نقاب کر لیتی تھی میں, کہ بہت لوگ, کیونکہ وہ ایک آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ مڈل کلاس فیملی میں اس طرح بالکل کھلے عام پہلے جانا تو بالکل الاؤ نہیں تھا یہ چیز. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ان کے جو میلس فوٹوگرافرس تھے ان کو میں نے ایسی مات دی کہ ان کو اسٹیج پہ میں نے نا اپنی مڈ پوائنٹ نہیں لینے دیا. میں نے ان کے ساتھ, مطلب ان کو یہ تھا کہ شاید فیمیل ہے, ہم ان کو کچھ کہیں گے تو پیچھے ہو جائیں گے. میں کہا بھائی دھکا دیتے ہو جو کرو, میں نے اپنا کام نکالا, کیونکہ میں سنسیئر تھی اپنے کام کے ساتھ. وہاں سے مطلب جب میں نے زین علی کی ٹیم جوائن کی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ زین نے مجھے کافی ٹائم ڈھونڈا تھا کہ یہ فیمیل کون ہے, جس میں کہ میرے جو میل فوٹوگرافرس ہیں ان کو اس نے پیچھے کر دیا, اور وہ بے عزت ہوئے تھے کافی. میں مطلب یہ چیز ان کو فیس ٹو فیس کہتی تھی, جو لڑکے تھے ان کی ٹیم میں, میں کہا وہی ہے نا, آپ کو یاد ہوگا, مجھے تنگ نہیں کرنا کسی ایونٹ پہ نا. سبا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اسپیشلی میلس کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ فیلڈ ان کی ہے, یہ ڈومین ان کی ہے, تو اگر کوئی فیمیل اچھی ہے بھی تو اس کو آپ ایک لمٹ تک رکھو, اس سے آگے زیادہ نہ جانے دو, بیکاز obviously ایک وہ بینگ اے فیمیل آپ کا زیادہ ایمپتھی بھی ہوتی ہے, اور لوگ بھی زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر اچھی فیمیل ہے تو اس سے آپ شوٹس پہ کرا لو, فیملی وہ اگر اندر کمرے میں بھی آ کے کر رہی ہوگی تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. کسی بندے کو آپ نہیں آنے دیتے ہو, نہیں آنے دیتے, تو کیا یہ جان بوجھ کے نہیں آنے دیتے؟ بیکاز ایک اس طرح کی کنٹروورسی کہوں گی, ایک ٹاپک چھڑا تھا, ایزا از اے ریناؤنڈ فوٹوگرافر, ان کا اور عرفان احسن کی ٹیم کے بیچ میں کچھ ہوا تھا کہ کسی فنکشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہر جگہ آگے گھس رہی تھی, اور ٹیم نے دھکا دیا اور پیچھے کیا, اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لکھا, ایزا نے پھر اپنا وہ کیا, دیٹ یو نو وی ور دیئر, وی ور ورکنگ, اور جب آپ کام کرے تو پھر اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. تو واٹ از یور اسٹانس آن اٹ؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ایک وہ ہمارے ایک جیسے اردو میں کہا جاتا ہے نا, جب آپ مرد سے شانہ بہ شانہ کام کر رہے ہو نا, دین آپ کو دھکا لگے کچھ لگے آپ کو, وہ پھر وہاں پہ نہ میل ایگو آنی چاہیے لڑکوں کی, اور نہ فیمیلس کا وہ آنا چاہیے ہائے ہمیں کچھ کہہ دیا. اچھا, آپ کو اسٹرانگلی وہاں پہ بہیو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ بعد میں ان سے کمپلین کر لو سائڈ پہ, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ وہ چیز ڈال رہے ہو یا آپ کسی کے سامنے وہ چیز کہہ رہے ہو, تو وہ کہے گا کہ یار اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت کیا, اگر آپ اتنے نازک ہو تو. یہ چیز ہے, آپ کسی بھی میل فیلڈ میں چل جائیں, اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنا نازک پن دکھائیں گے فیمیلس, تو وہ کہیں گے کہ وہ آنے کی کیا ضرورت تھی, کیوں چوز کیا. اور ایک یہ تو بڑا وہ کامن ہے نا کہ آپ چلو اس چیز کے سائڈ آپ کوئی اپنی پرسنل ٹریجڈی یا کوئی اپنی کہانی بھی اگر سوشل میڈیا پہ لے کے جا رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی, کیا بیچارہ بننے کا زیادہ شوق ہے, زیادہ سمپتھی گین کرنے کے لیے لکھا جا رہا ہے کیا, جس سے مسئلہ اس سے جا کے بات کرو نا, سوشل میڈیا پہ کیوں لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو, یہ چیز اٹس اے ویری کامن جو ایک ہوتی ہے. اور آج کل تو ایسی جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میں نے تو کافی ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا کے, مطلب ہماری فیلڈ کے نہیں, کافی ڈفرینٹ فیلڈس کے ایسے لوگ دیکھیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشچنس آنسر والا ایک اسٹوری ڈالی ہے تو اس پہ ہمیں فیک میسیجز آ رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں, میں اپنے فالوورس پہ بہت زیادہ نظر رکھتی ہوں. میں بولتا ہوں کہ مطلب میں ہر ٹائم نا سوشل میڈیا میں گھسی رہتی ہوں, ہر چیز کو میں دیکھتی رہتی ہوں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. اچھا, مطلب یہ میں آج لائیو بتا رہی ہوں, میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا, لیکن یہ میں سب کو بتاتی ہوں. مجھے ہر بندے کا پتا ہوتا ہے کہ یہ کس بندے کی فیک آئی ڈی. بس اب ان کو پتا ہوگا, لوگ کچھ لکھنے سے پہلے ان کو سوچیں گے, کیونکہ مجھے نا ایک لکھنے کا اسٹائل اور ایک جو کوشچن کرنے والا مائنڈ ہوتا ہے نا, مجھے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس سے مجھ سے سوال کیا, اس کے علاوہ یہ بندہ کوئی مجھ سے سوال ہے. کیونکہ دیکھیں باہر کا کوئی بندہ آپ سے فیک آئی ڈی سے سوال نہیں کرے گا, اس کو کیا لگے, وہ آپ کو اپنی آئی ڈی پرسنل آئی ڈی سے میسج کرے گا. جو فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اپنے ہی کرتے ہیں. اور میں ایون کہ کافی لوگوں کے منہ پہ کہہ چکی ہوں کہ اپنی آئی ڈی سے میسج کر دیا کرو, فیک آئی ڈی سے مجھے کمنٹ مت کیا کرو, ٹھیک ہے. تو کافی زیادہ یہ ہوتا ہے یہ چیز. تو مطلب اس چیز کو تو آپ لے کے چلیں. سوشل میڈیا کی تو جو بھی بات آپ کریں اس پہ تو ڈفرینٹ ہی ہر بندے کی سوچ ہے نا, اس پہ تو آپ جو چیز ڈالیں گے تو آپ کے ساتھ شاید 100 میں سے
9 या 10 लोग आपके साथ होंगे, बाकी आपके साथ उस टाइम पे तो होंगे, पीठ पीछे वो कह रहे होंगे यार यही गलत है, वो ठीक था, ये गलत है, ये गलत। अच्छा सब थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं हम। जैसे आपने कहा कि आपको आपके अबू ने, आपके चाचू ने, मतलब अगर मेल हजरात की बात करें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, एंड देन नाउ माशाल्लाह से योर हस्बैंड इज़ इन द सेम फील्ड, तो क्या लगता है अगर हस्बैंड इस फील्ड में साथ ना होते तो क्या ये SS फोटोग्राफी आगे चल सकता, आगे बढ़ सकता, कंटिन्यू कर सकती? बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट एक जैसा नहीं है। आप जब ब्याह जाते हो ना तो फिर आप पे वो शायद माँ बाप का, भाई बहनों का वो वाला हक नहीं रहता, देन आप वही करते हो। और ये तो एक हमारा जो है मानना है कि वो हस्बैंड का ही होता है, आपके इन लॉज होते हैं, आपका हस्बैंड होता है, तो वो नहीं हो सकता था। मैं और साथ यही बात करते थे अक्सर कि उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया था एक टाइम पे, तो मैंने सीधा सीधा इनकार कर दिया था कि नहीं। उन्होंने कहा था कि ये देख लो कि ठीक है अगर तुमने नहीं करना, लेकिन ये अगर फोटोग्राफी है ना, SS फोटोग्राफी नाम तुम्हारा है, मैंने जब भी साथ सारा करते हैं, लाइक मुझे कैश टू कैश और वो सब बातें नहीं पता होती। अच्छा। सारी जो सरदर्दी है ना हमारे काम में, सबसे बड़ा होता है जो आपको हेडेक दे रहा होता है क्लाइंट। बिल्कुल। इधर से एक कॉल बंद होती है, एक शुरू हो जाती है, एक मैसेज इधर से सुन लेते हैं, दूसरा मैसेज शुरू हो जाता है, एंड डिलीवरीज और वो सब ना। हमारा मतलब लोग कहते हैं ना कि आपने मेकअप करना है, मेकअप का आपके 6 घंटे की खप है, आपने करा लिया मेकअप, आप आउट, आपका काम खत्म। हम तो उनके साथ बच्चे होने तक रहते हैं, क्योंकि एल्बम से तब मिलती है जब पहला बच्चा हो गया। हम बहुत लंबा टाइम चला, हम कहते हैं हम इनकी शादी में साथ साथ चल रहे होते हैं। तो वो सारा उस टाइम था। तो अगर कोई और बंदा हो ना तो वो शायद इस चीज़ को अच्छा ना समझे कि इतना लेट नाइट क्यों जाना, क्यों काम करना, किसी और के मर्दों के सामने क्यों करना, वहाँ जाके काम तुम क्यों कर रही हो, ये चीज़ समझाना हर किसी को आप नहीं कर सकते। अच्छा तो सब ये चीज़ कैसे वापस, जैसे अभी आपने खुद मेंशन किया कि आप हिजाब करती थी, वो करती थी कि एक ना लोगों को पता लगे कि कौन है, एक हिडन आइडेंटिटी लोगों ने रखनी होती है, फिर कैसे आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप किया या कंफर्टेबल कैसे हुई? ओपन मैंने इस तरह किया था कि मैंने जब तक मैं सीख रही थी ना तब तक किसी को नहीं पता था। अच्छा। जिस दिन मैंने अपना पेज बनाया था, लाइक मैंने एक पेज बना के डिलीट कर दिया था कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँगी, मैं अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि अपने काम में आपको डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग है। तो ये फिर क्या ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा हो कि मैंने अब और किसी के लिए काम नहीं करना, आई शुड मेक इट माई ओन वेंचर? ये टर्निंग पॉइंट जिंदगी में, ये टर्निंग पॉइंट आया था मेरे क्लाइंट की वजह से। ओके, ये हम कहानी सुनना चाहेंगे। ये मेरे क्लाइंट थे, वो मुझे एक इवेंट पे मिले, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि आपका इतना अच्छा काम है, हमने आपका काम देखा हुआ है, हमने डिफरेंट पेजेस पे आपका काम देखा हुआ है, और हमें पता है वो पिक्चर्स आपकी हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करते कि आप अपना एक नाम बनाओ, जब आप कर रहे हो तो आप एक नाम बनाओ। तो देन मैंने डिस्कस किया साथ से कि हम इस तरह का करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप एक ऑलरेडी पेज बना के डिलीट कर चुकी हो, अच्छा, आप नहीं चला सकोगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। इस फील्ड से पहले मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी, ना मेरा अपना कोई ब्लॉग था ना कुछ था, नहीं, मैं बस वो व्हाट्सएप वाली बंदी और मैसेजेस वाली बंदी थी, बस इससे ज़्यादा नहीं था मेरा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनसे डिस्कस किया, अपने जो फोटोग्राफर थे, क्योंकि हमारी फील्ड में एक थोड़ा सा ये मसला होता है कि आप अगर किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो देन अगर आपको अपना काम करना है तो आपको उनसे परमिशन लाजमी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सिखाए हैं तो देन आपको उनको थोड़ा सा तो रिवॉर्ड उसका देना पड़ेगा, आप एक अरसा उनके साथ काम करोगे। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आप कर लो। अच्छा। मैंने कहा मेरा पेज है लेकिन मैंने उसको डीएक्टिवेट किया हुआ है, मैं नहीं चला रही। तो जैन भी सेट कि आप करो, अच्छा आप एक्टिव कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि मेरा क्लाइंट नहीं, कि आप मतलब मेरे क्लाइंट से डायरेक्टली हो जाओ, ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि आप मेरे क्लाइंट से डायरेक्टली हो, आप उनसे कोई बात करो। मैंने कहा ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। और एक ऐसा टाइम था कि मैं अपना इवेंट कर रही हूँ, रात का वही टाइम था, 2 बजे था, शूट करना था मैंने, और मैं इवन की शिफ्ट पे काम कर रही हूँ, मेरी अपनी टीम मेरे इवेंट पे और मैं जैन भाई का इवेंट कर रही हूँ। अच्छा। तो पेज ऐसे 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 कर रहे, जब मुझे लगा ना कि अब मेरा मतलब काम इतना हो चुका है कि मैं अब वहाँ फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रही, तो देन मैंने एक्सक्यूज़ कर लिया था कि अब मैं काम नहीं कर सकती फ्रीलांसिंग भी। इवन कि उसके बाद भी मैंने किया है, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आए थे कि वो कह देते थे कि मैं थोड़ा सा मतलब हूँ तो फीमेल चाहिए तो कर दो, तो फिर मैं कर देती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उस तरह आहिस्ता 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 करते जब मेरा अपना काम हुआ, मेरे अपने क्लाइंट्स बनना शुरू हो गए। तो आपको पता है ये ऐसी फील्ड है, एक फैमिली में आप एंटर हो गए हो, अगर आप उनको आपने अच्छा डिलीवर कर दिया, आगे पूरा खाना, हाँ, ये वर्ड ऑफ माउथ आपका चलता रहता है, उसी के थ्रू, वो रेफरल के थ्रू, उसके कजन की शादी है या उसके चाचा के बेटे की, जिसकी भी है, तो मुझे ऐसा लगता था जो फर्स्ट ऑफ मतलब ऑल मेरी एक था ना फैमिली थी जिसका मैंने इवेंट किया था, अपनी लाइफ का पहला अपना इवेंट जो किया था, उनका मैंने निकाह कवर किया था, उनकी सिस्टर का। अच्छा। और मैं उनकी फैमिली के सारे इवेंट्स, इवन उनके सालों के, उनकी साली के, सबके मैंने कवर किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाती है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ फील्ड लाइक दिस, जहाँ आप लोगों के साथ मिलजुल के और अब
ایونچولی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کی فیملی کا حصہ ہے, چیز اور کام کا مزہ بھی تبھی آتا ہے. تبھی آتا ہے جب آپ کے ساتھ کلائنٹ نا مطلب ایروگینٹ نہیں ہے, وہ بالکل آپ کو گھر کی طرح لے کے چل رہے ہیں, گھر فیملی ممبرس کی طرح, تو پھر بہت اچھا لگتا ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہر انسان تو ایسا نہیں ہوتا. تو میرا پہلا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, لائک 10/10 تھا, مجھے کوئی کمپلین نہیں اس کلائنٹ سے. پہلا ایونٹ ہوا تو مجھے جو سب سے زیادہ پہلے ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جو میرے فری لانسرز تھے نا, جیسے ڈرون آپریٹر کر لیں, اس میں میری اپنی ٹیم نہیں تھی, میرے پاس صرف 2 کیمراز تھے, جو ایک میں یوز کرتی تھی فوٹوگرافی کے لیے, اور سیکنڈ میرے ہسبینڈ یوز کرتے تھے ویڈیوگرافی کے لیے. تو ہمیں ہائر کرنے پڑتے تھے فوٹوگرافرز اینڈ ویڈیوگرافر. انہوں نے مجھے ریٹس نہیں پتا تھا. اچھا. انہوں نے مجھے ایسا لوٹا کہ جہاں پہ وہ شاید 2000 لیتے تھے, انہوں نے مجھ سے 10,000 لیا. شاباش. پہلا لائف کا ایونٹ کر رہی ہوں میں اپنا, اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی جیب سے پیسے دینے پڑے. پروفٹ نہیں ہوا, اپنی جیب سے پیسے دینے پڑے. پھر ہسبینڈ نے لیڈ کر گیا یہ چیز ہے. اور وہ بھی کیسے ہوا کہ جس پرسن کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ جس نے میرے ساتھ یہ 9 months والا کیا تھا, 10 months کے ساتھ کام کر کے مجھے فری آف کاسٹ رکھا اور دھوکہ دیا. جب میں نے اپنی مانگی, ایک مزدور نے مزدوری مانگی, تو اس نے کہا کہ کیوں مانگی, اس نے مجھے ہر جگہ کہہ دیا نہیں یہ اس کا کام نہیں اچھا, یہ ایسی ہے ویسی ہے, ریپوٹیشن ہی خراب کر دو, ریپوٹیشن ہی خراب کر دی. اور جب اسی کے تھرو میں نے مطلب تھوڑا سا ہمارا ہوا, تو میں نے اسی کے تھرو نمبرز وغیرہ لیے, کیونکہ میں کسی کو نہیں جانتی تھی. تو میں نے ان کو کہا مجھے ڈرون آپریٹر کا نمبر دے دیں. مجھے بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ ڈرون آپریٹر مجھے آج وہ ڈرون آپریٹر میرے ساتھ کام کر رہا ہے, اور وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ تو اس نے تو مجھے 2,000 ہی دیے تھے, باقی تو مجھے نہیں دیے, تم نے 10,000 کس کو دیے تھے. شاباش. مطلب مجھے دیا نہیں ہے, میرے سے پیسے ہی لے لیے. ٹھیک ہے, تو میں نے تو یہ والی چیزیں ایک تو آپ کو لیسن بھی سکھا دیتی ہے, نیکسٹ ٹائم آپ صبح جو ہے وہ کیئرفل ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو یہ کرپشن کر رہے ہوتے نا, یہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکتے. سبب آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گیا, آپ دوسری دفعہ اس بندے کے پاس نہیں جاؤ. اور آج تک بہت دفعہ ہمارا آمنا سامنا ہوا ہے, لیکن آج تک میں مطلب اس طرح کی ہو چکی تھی, میں کہتی تھی میں ان کو دیکھوں گی تو شاید پتہ نہیں میں کچھ کر دوں گی. یہ والا تھا, کیونکہ آپ کو غصہ آتا ہے. بہت محنت کی تھی میں نے مریم, بہت زیادہ. مطلب میں نے نا, لوگ کہتے ہیں نا ہم نے 100% دیا, میں کہتی ہوں میں نے 200% دیا تھا. کیونکہ آپ کو وہ تھا, آپ نے منوانا بھی ہے. پوری فیملی سے لڑکی آئی تھی, اور دن رات میں نے اپنی اسٹڈیز ایک سائڈ پہ کر دی, میں نے سب کچھ ایک سائڈ پہ کر دیا. میری پرسنل لائف ختم ہوگی. میرا کوئی صرف کیا ہے, میں نے صبح اٹھنا ہے, گھر میں کبھی ناشتہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, بس ٹھیک ہے جی مجھے لینے آ گیا, میں نکل رہی ہوں. رات کو وہی کبھی فجر ٹائم جا رہی ہوں, کبھی اس سے تھوڑی دیر پہلے جا رہی ہوں. کبھی تو ایسا ہوتا تھا آؤٹ آف اسٹیشن سے, جیسے ہم ایونٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری پوری رات باہر رہتے ہو. آپ صبح کہیں سورج آ رہا ہے تو آپ بھی گھر آ رہے ہو, یہ وہ والا کام ہوتا ہے. ابھی بھی یو آر ڈوئنگ فنکشنز ان پاکستان, اور آپ ابراڈ بھی کر رہے ہو, میں آپ کو دیکھتی ہوں. ابراڈ کا یہ ہے کہ ابراڈ کے ابھی میں پرسنلی نہیں گئی. اچھا ٹھیک ہے, ڈیو ٹو سم ریزنس. لیکن پہلے تو ہم نے جانا تھا, ہمارے 3 ایونٹس کینسل ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے وہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جب وہ کیا نا کینسل, مجھے تھا کہ یار نہیں یہ کیوں ہے. تو ابھی سینئر آرٹسٹ بکنگس ہماری جب آتی ہیں تو وہ میری ٹیم وہیں سے. لیکن آپ نے مطلب رکھا ہوا ہے بالکل. اب پورے پاکستان میں ہم کام کریں, کچھ ایسی سٹیز ہیں جہاں پہ ہم نہیں کرتے, جو کہ ہمیں تھوڑا پتہ چلتا ہے ڈینجرس ایریا, وہاں ہم نہیں کرتے, لیکن ویسے ہم پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کو بھی مطلب آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ میں اتنی نہیں ہوں کہ کل اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ڈفرینٹ لوگ میرے ساتھ کام کریں, میں ان کے گھر والوں کو جواب نہیں دے سکتی. کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسی کافی جگہ ہیں, کافی کلائنٹس ہیں جن سے اتنی زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ بالکل ہاتھا پائی والا سین آ جاتا ہے, کیونکہ کلائنٹس ہوتے ہیں, کافی کلائنٹس ایسے بدتمیز ہے. تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا قصہ کسی کلائنٹ کے ساتھ, یا کسی شادی فنکشن میں, یا کوئی فیملی ممبر ایسا ہو جس نے مطلب دماغ بھی تھوڑا خراب کیا, اور بندہ کہے کہ ڈسکریج بھی ہو جائے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہوا تھا میرے ساتھ. یہ شاید ہماری جو اسلام آباد کی پوری فیلڈ ہے اس کو ہی پتہ تھا یہ واقعہ. یہ تھوڑا سا پولیٹیشین ٹائپ واقعہ تھا. یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ گجرات میں. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ کلائنٹ نا بالکل ہاتھا پائی پہ آ گیا تھا. اس نے میرے ہسبینڈ کے ناک پہ پنچ کیا, یہاں پہ وہ بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی. صرف بات کیا ہوئی ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہمارے, میں آپ کو کہوں گی یہ اینگل ٹھیک نہیں آ رہا, اس میں کوئی یہ چیز آ رہی ہے, ٹھیک ہے آپ اس طرف آ جاؤ کہ پکچر زیادہ اچھی آئے گی. اور ہی واز لائک نہیں میں یہاں کہہ رہا ہوں تو یہی پکچر بنے گی. ایسا آئی بلانگ ٹو گجرات, تو مجھے ایک وہ مائنڈ سیٹ سمجھ آ رہا ہے کہ بندہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہیں پہ پکچر لو. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ادھر آ جائیں, پیچھے پلیٹس آ رہی ہیں کھانے والی, جو کھانا کھا چکے ہیں تو بری آئیں گی پکچر. انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے. انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا آپ کو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں تم مجھے جانتے نہیں ہو. تو آپ کو پتہ ہے میں نہیں گو جو ہے وہ میل ہی گو, آپ نہیں سنبھال سکتے کسی کی. وہ ادھر ہسبینڈ کی بھی شروع ہوئی, ادھر ان کی شروع ہوئی. وہ انکل تھے تھوڑی ایجڈ, تو ان کا نا چھوٹا بھائی تھا ایک. اچھا اس کو لگا کہ لڑ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا اونچا ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا. تو اب میوزک چل رہا ہے تو آپ کو جیسے بولتے ہوئے ایک وہ آ رہا ہوگا کہ یار نہیں یہ تو بہت اونچا بول رہے ہیں, میرے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اس نے کیا کیا, وہ پیچھے سے بھاگ گیا اور اس نے ڈائریکٹلی پنچ کیا میرے ہسبینڈ کے فیس پہ بنا جانے. مطلب ایسا اس بندے کا میں آپ کو جیسے شروع میں ایک بات بتا رہی تھی کہ ایک پرسن ہوتا ہے, پوری فیملی میں ایک بندہ ہوتا ہے جو نا پتہ نہیں گھر سے اپنا دماغ خراب کر کے آیا ہوا تھا. اس نے پنچ کیا اور میں ایک بھاگ کے گئی ہوں,
आई वाज लाइक यार हुआ क्या है. تو وہ شروع ہوئے مطلب وہ مار رہے ہیں ان کو, پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں, پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی تھی میں کیا کروں. اسی پہ میرا دیور تھا ایونٹ پہ, اسی پہ میرے دونوں بھائی تھے, اور ہمارے ساتھ میرے بیسٹ فرینڈ تھا ایک اور, وہ تھے, ہم سارے ایک ایونٹ پہ تھے. اور اس میں بھی کافی ایسے لوگ تھے, ہماری اپنی ٹیم کے ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایسے لوگ تھے کہ جو کہ پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. میرا بھائی, ٹھیک ہے, میرا دیور, یہ دونوں لڑ رہے ہیں. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے. ایک کا بھائی ہے تو ایک کا وہ کزن ہے, ان کو پتہ ہے کیا. اور میں اتنے زیادہ وہ میلز تھے کہ وہ پکڑ کے نا بھائی کو لے کے جا رہے ہیں, دیور کو مار رہے ہیں, اور میں اتنے زیادہ میلز میں خود گھسی ہوں کہ نہیں کیوں مار رہے ہو. اور وہ بھائی نے جب دیکھا نا کہ یہ اس کو, مجھے ابھی تک نہیں یاد کہ مجھے اس طرح کسی نے مارا ہے یا کچھ ہے, کیونکہ میرا بالکل ہی میں آؤٹ آف مائنڈ اور پتہ نہیں کیا ہو چکی تھی کہ مجھے تھا میں ان کو بچاؤں, کھو جاتا ہے, میں ان کو بچاؤں, میں فیمیل. اور یار آپ یقین نہیں مانو گے مریم, وہ اپنی ماں کو نا, وہ بندہ جس نے پنچ کیا تھا وہ اپنی ماں کو اس طرح پاؤں سے مارا تھا. اس کی ماں کہہ رہی ہے چھوڑ دو, وہ بچے ہیں, کیوں کر رہے ہو ان کے ساتھ. انہوں نے یوں پاؤں مارا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے پھینکنا, اسے ماں کو لات ماری, اس نے کہا اب جاؤ. سوا جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر وہ سکتے چیز جب میں نے دیکھی تھی نا, میں نے کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ تو اچھی بات ہے, کیونکہ ایسے حالات میں نہ پھر لاجک نہ اس کا دماغ, کیونکہ آپ ماں سے مطلب اس رشتے سے آگے تو آپ کسی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے. تو جب وہ ساتھ ان کو نا ہسبینڈ کو, میرے ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی, تو ان کی ماں نے اپنا دوپٹہ اتار کے آن ایونٹ ساتھ کو دیا کہ ناک کے آگے رکھو اور آپ بھاگو یہاں سے, جاؤ باہر. وہ باہر چلے گئے, ان کو لے کے چلا گیا, ایک کزن تھا وہ لے کے ان کو باہر چلا گیا, ان کو گاڑی میں بٹھایا. میں ان کو سب کو, میں نے ان کو پکڑ کے اپنی ٹیم کو, ایک فیمیل کے ہونے کے ناطے میں نے اپنی ٹیم کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا, گاڑی لاک کی ہے. ان کے نا کوئی جدھر شادی ہو رہی تھی ان کی سسٹر کی, تو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے پولیس گارڈس, ٹھیک ہے, لائک آن ڈیوٹی پولیس گارڈس تھے ان کے. تو میں نے ان کو کہا, میں کہ یہ آپ کا کام ہے جو میں کر رہی ہوں. سیکورٹی پولیس گارڈس آن ڈیوٹی, کیونکہ وہ آئی گیس خود جو ان کے بہنوئی تھے وہ ڈی ایس پی تھے یا کیا تھے, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سیکورٹی گارڈ ہو تو آپ ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ بیچارے خود مجبور ہیں ان کے ساتھ. یہ آن ڈیوٹی پولیس تھی. تو میں ان کو کہہ رہی, میں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں نا یہ آپ کا کام ہے. میں ان کو آن فیس کا, مطلب وہ میرے سامنے کھڑے ہوں, مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں رو رہی ہوں, میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جو میں بچا رہی ہوں نا یہ آپ کا کام ہے. تو وہ بندہ اس طرح بے بس وہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایک پاور ہے, پیسے کی ایک پاور ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم اتنی مشکل سے نکلے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے گنز منگوا لی, یہ کر لی, اور میں کہتی ہوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اس دن سیفلی وہاں سے نکال لیا تھا ان کو, ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. میں نے جب اپنے مطلب ہسبینڈ کی حالت دیکھی نا, اور آپ یقین مانے وہ ایسا دن تھا کہ ہمارے ساتھ کہ اس دن میں نے جو میرا سب سے مضبوط جو کندھا تھا نا ہماری ٹیم کا, وہ گیا ہوا تھا کیک لینے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کی اسی رات برتھ ڈے تھی. اور میں نے سرپرائز کیک بک کروایا, میں نے کسٹمائز کروایا, وہ گجرات سے میں نے کروایا, اور وہ لینے گیا تھا. ہم تھوڑا سا پیچھے گاؤں والی سائڈ پہ تھے, وہاں سے وہ کیک پک کرنے گیا ہوا تھا, کیونکہ وہ تھوڑا جمر تھا, اس کو مطلب صحیح باڈی وغیرہ اس کو پتا تھا, ایک باؤنسر ہوتا ہے, ایک باؤنسر ٹائپ. تو وہ اس کو دیکھ کے ویسے ہی کوئی نہیں آگے آتا تھا, تو وہ لینے گیا ہوا کیک, اس کو میں نے بھیج دیا. اور کچھ ایسا ہونا تھا شاید کہ اس نے جانا تھا, اور یہ پیچھے کام نا شاید وہ ہوتا تو حالات کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جاتے. آج بھی یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے وہاں میں ہوتا تو شاید میں کسی کو نہیں چھوڑتا. اور آج بھی ہم لوگ, میں کہتی ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ یار میرے گھر آ کے جب یہ اسٹوری بتائی نا, میرے دیور تھوڑا سا مطلب اس نے نا سب کو کال کر دی, بھائی نے گھر کال کر دی, تو وہ سارے نا تھوڑے سے ہو گئے تھے. میرے سسر جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ان کا بی پی ہر ٹائم بہت زیادہ وہ رہتا ہے نا, شوٹ کر جاتا ہے, اور وہ تھوڑا سا کرتے ہیں, وہ اتنے پریشان, کیونکہ یہاں ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں, اتنی وہ ہو رہی تھی نا. تو جب وہاں سے ہم نکلے ہیں, وہ پورے راستے پریشان کہ کیا ہو گیا, پہنچ جاؤ. تم وہ کہتے تھے نکلو وہاں سے, ان کے ایریے سے نکلو. اچھا, جب نیکسٹ ڈے ہم لوگ یہاں پہنچے تو مجھے پتہ چلا ہے جی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پولیٹیکل فیملی ہے. ایون کہ ہم نے جیسے اب آپ ایک فیملی کی بہو ہیں نا, تو آپ کی بہن نے ہم سے ایونٹ کرایا ہوا, تو آپ اس بیس پہ کیا انہوں نے ان کا کام اچھا کیا, آپ بھی کرا لو. اس بیس پہ ہماری بکنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ, اور وہ کلائنٹ بہت اچھا تھا. تو سیکنڈ کلائنٹ دیکھیں, ایک فیملی کے 2 لوگ ہیں, لیکن کیسے, لیکن کتنا کانٹراسٹ, کتنا وہ ہے. آئی تھنک یہ انپریڈکٹیبلٹی تو یہ ہوا تھا. اور جب یہاں پہ آئے تھے تو وہ ہم پتہ چلا تھا کہ کافی بڑے جو پولیٹیشینز ہیں اسلام آباد پنڈی کے, ان کے مطلب بچوں کو کال آئی تھی مجھے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی کیس کرنا تو آپ مجھے بتائیں, ہم کریں گے. ہمیں پتہ چلا ہے انہوں نے ادھر کمپلین کی ہے جی کہ آپ کے ایریے کے ایسے فوٹوگرافرز آئے ہیں, انہوں نے یہ کام کیا یہاں پہ آ کے, یہ کیا. اور یہ تو میری یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ مجھے جانتی تھیں. انہوں نے کہا وہ نہیں کر سکتے ایسا, ہم ان کی پوری ٹیم کو جانتے ہیں, ہماری فیملی ایونٹس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بابا چاچو کو یاد کرایا تو کہتے ہیں یہ تو وہ بچے ہیں, یہ تو نہیں کر سکتے, ہماری فیملیز میں بھی تو یہ آتے ہیں. تو وہی آپ کا اچھا کام تھا جو جس کی بدولت وہ بچے, کیونکہ ورنہ آج کل تو یہی ہوتا ہے, جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ اس کا مس یوز کر کے دوسرے کو اپولوجائز بھی کروائے گا. جس نے غلطی نہیں کی وہی اپولوجائز کرے گا کہ بھائی جان چھوڑ. انہوں نے کہا اگر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں, آپ بتائیں ہم
سے. تو میرا وہاں پہ مائنڈ ہے, سب نے کہا, بڑوں نے کہا کہ ہم کیس کرتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک فادر جو ہوتے ہیں نا, وہ جب اپنے بچوں کو اس کنڈیشن میں دیکھتے ہیں ان کو ہوتا ہے. میرے بابا یہاں تھے نہیں, تو سسر تھے, چاچو تھے, ان سب نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, آج ہم اگر ان سے دشمنی مول لے لیں گے تو یہ پتہ نہیں کب تک چلے گی. میں نے کہا یہ کام نہیں ہے. وہ کچھ اس طرح کے سینس کے کہ ان کو, میں نے کہا بندہ مارتے ہوئے ان کو کچھ نہیں پتا چلتا, جیسے میں نے کہا کل ان کے میں نے حالات دیکھے وہ نہیں ہے, نہیں ہے. جب آن پولیس جو ڈیوٹی پولیس وہاں پہ شادی کے فنکشن پہ کھڑی ہوئی ہے, بجائے کہ وہ سٹیزنس کی پروٹیکشن کے لیے پولیس اسٹیشن میں ہو, تو پھر اس سے آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ پھر کورٹ کچہری کے چکر اور وہ الگ ضلالت اور خواری, تو اس سے اچھا بندہ کہتا ہے آرام سے بندہ آرام سے اپنے. تو وہ چیز سے اس کے بعد ان کا ڈیٹا وغیرہ, اور وہ اتنے وہ تھے, نیکسٹ ڈے وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں, ابھی شاید ہمارا غصہ بھی وہ پورا نہیں ہوا تھا, اور وہ کال کر کے کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے ولیمے کا ایونٹ آپ کریں گے. میں کہا پاگل ہیں آپ لوگ, میں کہا آپ لوگ پاگل ہیں شاید نہیں. وہ پھر پیمنٹ, میں کہا آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں آپ آج. اچھا, میں کہا وہ آ نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہوا, ہم جائیں گے تو یہ ایسے خود تو بیٹھے بھی نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی تو ہوگا بڑا. تو سب نے بڑی کوشش کی وہ آئیں, لیکن آج تک وہ لوگ نہیں آئے. تو اس کے بعد ایسا ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے, لیکن کیونکہ مجھے ایک وہ کہتے ہیں نا ڈر, خطرہ, وہ ایک جو ہے نا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, وہ میں نے ختم کر دیا. سیم گھر جس میں آپ جا رہے ہو وہاں پہ الگ الگ مزاج کے لوگ الگ. اب میں نا پہلے تھوڑا سا ڈر کے اور وہ رہتی تھی, جب سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا میرے اندر سے وہ ڈر ختم ہو گیا. کہتے ہیں زندگی میں ایک آپ کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, وہ مجھے ایک ایسا لگا نا کہ اب میرے سامنے اگر کوئی ذرا سی بدتمیزی کرنے کو جائے میں اسے شٹ اپ کال کر دیتی ہوں کہ نہیں یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گی, باقی آپ جو مرضی کریں. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اس واقعے کو بھی آئی گیس 4 سال ہو گئے, لیکن اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک کچھ ہماری نا مطلب ایک لسٹ ہے, ہماری کچھ کاسٹ کی ایسی لسٹ ہے جن کے ہم ایونٹس نہیں کرتے. میں نام نہیں لوں گی, لیکن 3 سے 4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بیڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے نا ان کے نام میں وہ کاسٹ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں سوری ہم بکڈ ہیں, ہم ایونٹ نہیں کریں, کیونکہ بعد میں خرابی سے اچھا کہ آپ چھوڑ دو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کو نا ابھی بھی وہ نہیں سمجھ پا رہے, نہیں ہے فوٹوگرافی کیوں نہیں سمجھ پا, نہیں وہ رسپیکٹ نہیں ہے, نہیں وہ بالکل نہیں. وہی جو شروع میں کہہ رہی تھی کہ جو کریٹو آرٹسٹ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ابھی بھی وہ رسپیکٹ کا لیول نہیں ہے, اور اگلے کچھ سالوں تک نہیں آئے گا. سب یہی وجہ ہے کہ مطلب چلو ابھی تو ہم بات کریں, بٹ اف میں اپنی آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گی, اگر آپ 19ویں صدی کی بات کر لیں جب یہ بالکل چیزیں الاؤڈ ہی نہیں تھی, مطلب اب ہم چلو اگر کوئی فیمیل آتھر کتاب لکھ رہی ہے تو اس کو پریز دے دیں گے, اس ٹائم پہ آپ کتاب بھی نہیں لکھ سکتے تھے. آپ اپنا یہ جو مائنڈ, جو آپ کی کہانی, جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ آپ لوگوں تک نہیں بتا سکو گے, کہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ خاتون کی طرف سے. اسی طریقے سے جو فوٹوگرافرز ہوتی تھی تب بھی کام کر رہی تھیں, لیکن وہ اسٹوڈیو کا نام یا ان کے ہسبینڈ کے نام پہ ہوگا, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ اگر آپ اندر جا کے پورٹریٹ بنوا رہے ہیں تو کوئی فیمیل کھینچ رہی ہے پکچر. اسی طریقے سے کتابوں کا ہوتا تھا, اگر وہ لکھتی بھی تھی تو انہوں نے ایک اپنا کلمی نام الگ رکھا ہوتا تھا, یا انیشلز ہوتے تھے کہ بندے کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ خاتون ہے. بالکل ایسے. سو اب ہمارے اس کلچر میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کافی اب اوبیسلی ہم بات کرتے ہیں ایکول اپرچونیٹیز اس کے حوالے سے آ گئی ہیں, بٹ ابھی بھی کافی گنجائش ہے کافی. اگر ایک خاتون اچھا کام کر بھی رہی ہے تو اس کو صرف اس لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی کیونکہ یہ ہے تو ایک خاتون, یہ باہر نکل کے وہ کام کیوں کر رہی ہے جو مرد کرتے ہیں. یہ مطلب کافی ایسے لوگ ابھی بھی میرے ارد گرد بھی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ہم سوسائٹی میں چیک کر رہے ہیں یا ہم کہیں چیک کر رہے ہیں, یہ ہماری اپنے میرے ارد گرد بھی ایسے کافی لوگ ہیں جو ابھی بھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے, وہ ابھی بھی اس کام کو غلط دیکھتے ہیں. لیکن میں جب ایک چیز دیکھتی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے غلط بولا تھا نا میرے اس کام کے شروع میں کہ کام بہت غلط ہے, رات کو کون سا کام ہوتا ہے, کام تو دن کو ہوتا ہے, لڑکیاں دن کو کام کرتی ہیں, یہ رات والا کیا کام ہے کہ تم 2 بجے ہوگی, تم 1 بجے ہوگی. آج وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکالا ہے کہ اگر وہ کر سکتی ہے تو تم لوگ بھی کر سکتے ہو. ایک ایگزامپل سامنے اچھے کام کی آ گئی, اچھے کام کی آ گئی, تو آج میں وہ میرے ماں باپ ہیں نا وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس چیز میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ لگتا تھا کہ ہر ٹائم نا تم نے جو فیلڈ چوز کی تھی نا ہم نے تمہارا ساتھ تو دے دیا تھا, لیکن ہمیں یہ لگتا تھا کہیں ہمیں سر جھکا کے نہ چلنا پڑے. لیکن کہتے ہیں آج جب میں جاتا ہوں, میرے بابا ادھر اسلام آباد ہوتے ہیں اب, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو اگر بتاتا ہوں نا کہ مطلب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کرتے ہیں یا کچھ بھی کوئی کویشچن کرتا ہے, میں ان کو بتاتا ہوں نا کہ میری بیٹی اس طرح فوٹوگرافر ہے, تو پوچھتے ہیں نام, تو وہ مجھے جانتے ہیں, وہ کہیں گے نا صبا سر, تو کہتے ہیں آپ صبا سر کے بابا ہیں, انہوں نے کام کہیں نہ کہیں کسی کے تھرو دیکھا. لائک اب آپ دیکھیں کہ وہ 14 ایئرس بعد واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے 6 ایئرس ہوئے ہیں اس فیلڈ کو کرتے ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں اب میں سر اٹھا کے چلتا ہوں. مطلب مجھے جو ایک وہ فیملی کی طرف سے سننے کو ملا تھا نا کہ نہیں ان کے بابا واپس آئیں گے تو وہ بیچارہ پتہ نہیں چل بھی سکے گا سر اٹھا کے کہ نہیں. اور دیکھو پیرنٹس کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو بچوں کی وجہ سے ایک پہچان اور ایک رسپیکٹ مل رہی ہو, تو بندہ اس کے سر ویسے ہی فخر سے. کیونکہ میرے ساتھ تو بچپن سے ہی کچھ ایسا سین تھا کہ مجھے ماما جب اسٹوری سناتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی جب تم پیدا ہوئی تھی تو خاندان میں کافی ایسے لوگ بولے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا ہونا چاہیے تھا.
یہ تو میں تو اس ٹائم سے مطلب میں کہتی ہوں میں بچپن سے کرٹیسائز ہو رہی ہوں. اور آپ سب سے بڑی؟ میں سب سے بڑی اولاد. تو ہوتا ہے نا بیٹا پہلا. تو میرے بابا کہتے تھے, میرے بابا نے ایک جواب دیا تھا اپنی فیملی میں کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹی لی ہے. اب جب وہ بابا کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا تھا اور جب میں نے اپنی فیملی کو اپنی سپورٹ کیا, میں ان کو کھڑا کر لیا ایک ایسی جگہ پہ کہ شاید ہم اپنی فیملی سے بہت اوپر چلے گئے تھے, ٹھیک ہے, ایک ان کو میں نے نیکسٹ لیول کر دیا تھا. تو وہ اب جب وہ کہتے ہیں بابا کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے میں نے دعا مانگی تھی بیٹی, یہاں بیٹا ہوتا وہ نہیں کر سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے آج کل باپ سر پہ نہیں ہے نا, تو بیٹے آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں بیٹے تھوڑا سا باہر ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول, ماؤں کے کنٹرول میں نہیں رہتے. تو وہ کہتے ہیں کہ شاید بیٹی نے جتنا انڈرسٹینڈ کیا وہ نہیں کر سکتی. تو میں اس فیلڈ میں آنا, میری مطلب ممی کہتی ہیں تم نے لائف میں ہر چیز اتنی ہوگی, تم کرٹیسائز ہی ہوتی ہو ہر بندے سے, تم نے جو چیز کی اسی میں تم ہوتی ہو. میں نے ٹیچنگ کی, ٹیچنگ ایک نارمل ایک لڑکیاں کرتی ہیں, میں اس پہ بھی کرٹیسائز ہوئی تھی. میل ٹیچرس کے ساتھ ٹیچنگ کون کرتا ہے, میل اسٹوڈنٹس کو کون پڑھاتا ہے, یار مطلب وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے, وہ بھی نہیں. لیکن صبا میں وہی کہوں گی کہ ایک بات وہیں پہ آئی نا کہ آپ اس ڈسکریجمنٹ سے, ان نیگیٹو چیزوں سے, ان تانوں سے رک کے بیٹھ نہیں گئی, یہ نہیں کہا کہ چلو میں نہیں کروں گی, بس ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی. ایک وہ ہوتا ہے نا, وہ آپ نے نہیں کیا, کرتی گئی یہ بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا. اچھا, ایک منتھ کے لیے میں نے کیا تھا, میں نے ایک منتھ کے لیے بالکل چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا لیکن ایک منتھ کو میں وہ نہیں کہوں گی, اچھا وہ آپ نے بریک لی لیکن آپ واپس اٹھی. وہ جو دوبارہ اٹھنا تھا نا وہ زیادہ مشکل تھا. پہلے تو شاید میں ایک روٹین میں ایک سیکوینس میں جا رہی تھی تو چل رہی تھی, وہ دوبارہ اٹھنا بہت مشکل تھا. لیکن اس میں بریک کب آئی, فوٹوگرافی یا اس سے پہلے؟ فوٹوگرافی میں. اچھا, اس میں کیونکہ ایک میرے ساتھ ایسا ہوا تھا سین جس میں کہ ہم لوگوں نے ایک ویڈنگ کور کرنی تھی جس میں کہ اور فوٹوگرافرز بھی تھے, تو انہوں نے نا ہمیں وہ ویڈنگ کور نہیں کرنے دی تھی. مطلب جیسے اب سیلیبریٹی ویڈنگس ہوتی ہیں, نہیں اس میں یہ تھا کہ وہ ایک کولیبوریشن ویڈنگ تھی. اچھا, آفیشلز بھی تھے, ہم بھی تھے, کافی لوگ تھے اس میں. اس میں یہ چیز آئی تھی کہ جو آفیشلس ہیں نا ان کی میرے ساتھ تھوڑی سی انبن تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کوئی بھی کور کر لے, صبا کور نہیں کرے گی. اپنی جیب سے کہاں مسئلے پیدا کیے ہوئے صبا ہے, میری بہت دشمنی. تو وہ کیا ہوا کہ اس ایونٹ پہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. مجھے اس دن پتہ چل رہا ہے میں اپنی جیب سے ایکسپینس کر کے گئی ہوں, سب کچھ میں ان سے تو نہیں لے رہی, میں ایکسپینس کر کے گئی ہوں, میں سب کچھ کہہ رہی ہوں. وہاں جا کے مجھے پتہ چل رہا ہے آپ شادی نہیں کور کر سکتے. لیکن میں لاکھوں لگا کے گئی ہوں یہاں سے. آؤٹ آف سٹی تھا؟ آؤٹ آف سٹی تھا, میں لاکھوں لگا گئی ہوں. اور جب میں وہاں پہنچی ہوں تو لائک نہیں آپ نہیں کور کر سکتے. اور اسی دن مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی کور کر لے, صبا کور نہیں کر سکتی. تو وہ ڈسکریجمنٹ ایسی ہوئی تھی مجھے کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ فیلڈ میرے نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, میرے بس کی نہیں ہے. اچھا صبا ایک سب سے بڑا یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ ایک فیلڈ ایسی ہے جہاں میں کہتی ہوں باقی فیلڈس میں تو چلو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو منتھلی ایک فکسڈ انکم آ رہی ہے, جو آپ کی ہے. یہاں پہ کچھ منتھس ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی کام نہیں, جیسے محرم میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, سفر میں کچھ لوگ کچھ شروع کے دنوں میں اوائڈ کرتے ہیں اس طریقے سے, تو وہاں پہ تو کوئی انکم نہیں ہے. تو یہ کیسے پھر نظام چلتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس میں جو سب سے زیادہ ایک پروفٹ جو جن کا رہتا ہے نا وہ ہوتا ہے جن کا اپنا کام ہے. لائک جیسے میرا اپنا ایک اسٹوڈیو ہے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو ٹائم آتا ہے نا یہ ہمارا گیپ پیریڈ ہوتا ہے, رمضان, محرم اینڈ سفر کے کچھ دن. اب تو خیر وہ ایک کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا, اب تو محرم کے بھی صرف 2 دن ہی لوگ کرتے ہیں, 9ویں اور 10ویں محرم کو لے کر, باقی ایونٹس چل رہے ہوتا ہے, نکاح ہو رہا ہوتا ہے, نارمل شادیاں, اور کافی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی دھوم دھڑلے سے پوری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اب ٹائم بہت چینج ہو چکا ہے. تو جو رمضان ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ بالکل بند ہوتا ہے. اس میں مطلب اگر کبھی کچھ ہوگا بھی نا تو کوئی نکاح کر لیتے ہیں لوگ افطاری کے ساتھ, کچھ بہت کم, یہ چیز بھی لوگ بہت کم کرتے ہیں. اب زیادہ بھی ہوگا نا تو کوئی میٹنگس چل رہی ہیں کسی کی, افطار پارٹیز ہیں, تو وہ ہے. نکاح والا بھی کانسیپٹ آپ کو پتا ہے جب تک شادی میں وہ والا مزہ نہ ہو تو نکاح بھی نہیں ہوتے. آج کل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے نکاح کریں, وہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ جو ہمارا پورے سال کا کام ہوتا ہے نا, لائک سفر سے لے کے ہم نے جو رمضان تک کام کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹائم ہوتا ہے اس کا ڈلیوری پیریڈ. اچھا. اس میں کلائنٹس ویسے بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں ڈلیور, ان کی البمس ڈلیور ہو رہی ہیں, ویڈیوز ڈلیور ہو رہی ہیں, سب ہو رہا ہے. لیکن یہ ٹائم وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس نا 1 مہینہ ہے, اس میں ہم نے پچھلا پورا سیزن اپنا ختم کر دیا, فنش, وائنڈ اپ. اب ہمارا جیسے دسمبر ہے, دسمبر اینڈ جنوری ہمارا ایسا سیزن ہوتا ہے کہ دسمبر اسٹارٹ ہم فری ہوتے ہیں, دسمبر مڈ سے لے کے مارچ وہ تو فل آن شادی. مطلب 1 منتھ میں ہمارے 50-60 ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں. مطلب 30 دن ہے, اس میں بھی ہم 50 ایونٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈبل ایک طرح سے ہم کر رہے ہیں کام, تو ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جن کی سلیکشنز آ رہی ہیں, ٹائم وہ اس طرح سے وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جلدی جہاں پہ ایک دن میں ایک کلائنٹ کا ڈیٹا رینڈر ہو رہا ہے یا بن رہا ہے نا, البمس بن رہے ہیں, وہاں پہ 5 کلائنٹس رمضان میں ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا صبا بالکل اینڈ کرنے سے پہلے میں بس آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایس ایس فوٹوگرافی کی اسپیشلٹی کیا ہے, آپ کی USP کیا ہے, آپ کی پکچرز مطلب دیکھنے میں ہی سمجھ آ جائے کہ یہ آپ کا کام ہے. ہم لوگ بیسیکلی جو ہے نا, ہم لوگ ہیں
फैशन शूट्स वगैरह भी कर रहे हैं, मॉडल शूट्स कर रहे हैं काफ़ी, लेकिन बेसिक है वेडिंग फोटोग्राफी और हमारी रील्स. मेन चीज़ मैं कहूँगी हमारी रील्स. हमारी जो भी क्लाइंट है वो यही नहीं कहेगा आके कि यार आप हमें ये वाली पिक्चर करके दें स्पेशली, वो कहेगा वो आपने जो उनकी रील लगाई थी एक. अच्छा, और वो रील्स भी मैं आपको बताती हूँ, आजकल आईफोन का ज़माना है, ठीक है, ये भी एक प्रमोशन उनकी हो जाएगी, लेकिन मैं पहले ट्रिलियन बिलियन कंपनी तो उनका क्या है कि आईफोन की रील्स होती हैं हमारी, हम BTS लगाते हैं. जैसे हम अभी बात करें, फाइनल जो वीडियो है हमारी बाद में आएगी. ओके. कुछ मोमेंट्स उनके हमारे सोशल मीडिया पर. अच्छा. तो वो लोगों को उसका बहुत क्रेज है. मुझे नहीं पता था, मैं तो एक रैंडम अपना वो करती थी, लेकिन वो कहते हैं आपने उनकी एक रील लगाई थी, आपने वैसी हमारी लगाई. अच्छा, तो आई थिंक वही जितना कैंडिड, जितना नॉट सो प्रिपेयर्ड, नेचुरल, इमोशनल जाएगा, आई थिंक वही लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल, उतना ज़्यादा होता है. क्योंकि आप देखें, आप बहुत ज़्यादा पोजेस जैसे होते हैं, हर कपल नहीं करता. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस हम लोग बात कर रहे हैं हमारी पिक्चर्स से, हम हंस रहे हैं हमारी पिक्चर्स में, ठीक है, तो ये कैंडिड मोमेंट्स हैं. अब आप बहुत ज़्यादा पोजी करेंगे तो वो वैसे ही लगेगा कि यार आपने बस ज़बरदस्ती खड़ा किया हुआ, ना स्माइल ना कुछ, तो वो तो फिर अजीब है. तो ऐसी पिक्चर्स हम लोग बहुत कम करते हैं. हम लोग ज़्यादा जो होता है ना, हम कैंडिडेट्स में ही रहते हैं. और ट्रेडिशनल वर्क हम बहुत ज़्यादा वो एम्बियंस और उस तरह का वो हम काम नहीं कर रहे. हम लोग प्रॉपर अपनी लाइट्स और ऑब्जेक्ट्स सब कुछ देख के करते हैं. हम ट्रेडिशनल वर्क जो कि पहले भी चलता था, जो कि फील्ड जिससे ये शुरू हुई थी, आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ना, ये कभी आउटडेट हो ही नहीं सकती है. जो टिपिकल कुछ शॉट्स है ना, जो हमारी एशियन वेडिंग के शॉट्स हैं, वो आज भी क्लाइंट, जितना मर्जी क्लाइंट कैंडिडेट होगा, वो कहेगा मुझे वो शॉट्स चाहिए. अच्छा, तो क्या ज़्यादा पोजेस खुद भी आपके माइंड में होते हैं जो आप डेली होते हैं, या अच्छा हम खुद कराते हैं? हमारे जो पोजेस होते हैं वो हम खुद कराते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ. अब हम लोग तो अब ऐसा हो चुका है ना कि जैसे वो कहते हैं ना कि स्कूल में टीचर होती है, उनको पता होता है मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है. अब हमारे साथ मेहंदी का कपल आता है, हमारे सारे मेहंदी के जो पोजेस होते हैं वो ये करो वो करो, और वो यही कह रहे होते हैं आप हमें गाइड करें. मैं कहा आप एक दफ़ा खड़े हो, गाइड करना हमारा काम है. तो ये चीज़ होती है. अब हमें वो समझ आ गई है कि ये मेहंदी पोजेस हैं, ये मेहंदी भी अच्छे लगेंगे, बारात पे नहीं अच्छे लगेंगे. ये बारात पोजेस हैं, ये वलीमा पोजेस हैं. हमने वो एक सीक्वेंस अपना सीक्वेंस रखा है और वो उसी हिसाब से हम चलते हैं. तो ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल वर्क में ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी हम कैंडिडेट वर्क में, हम ट्रेडिशनल वर्क में ज़्यादा. ठीक हो गया सब. बिल्कुल टाइम कैसे गुजरा नहीं समझ आई, बट इंशाल्लाह हम यही दुआ करेंगे, हमारे जो देखने वाले वो भी ये कहेंगे कि अल्लाह मियां आपको और हिम्मत दें और ताकत दें, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम करे. फोटोग्राफर होना आसान काम नहीं है. लोगों को लगता है बड़ा आसान है, कैमरा उठाओ और चले जाओ. यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, यू नीड टू बी passionate and you need to have patience and of course a creative flair. अगर वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो नहीं है, तो क्या आप सामने क्या बस एक क्लिक करते रहो, कुछ नहीं बनेगी. होता है ना, हर पिक्चर एक पूरी कहानी बता रही होती है. आप ऐसा क्लिक करें कि अगला बंदा वो पिक्चर देख रहा है ना, आपके यहाँ पे बैठे हुए एक पिक्चर आई है मरियम, आप उसको देखें तो आपको वो पूरा दिन याद आए. ये अभी जैसे कैमरा ऑफ होगा ना, मैं सबक को कहूँगी कि आपने मेरी एक ऐसी पिक्चर लेनी है जो मैं बाद में जाके देखूँ और मुझे एक स्टोरी फील होनी चाहिए. ये होता है. और शादी के दिनों में तो ये स्पेशली ऐसे ही होता है. आपको पता हो गया, अच्छा ये पोस्ट करते हुए हमारे साथ ये भी हुआ था, ये फन सीन हुआ था. और ये बहुत ज़्यादा था क्लाइंट्स ऐसे, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा सीरियस पोजेस करा रहे होते हैं ना, वो हंस देते हैं. उनको हम कहते हैं आप थोड़ा सा स्माइल नहीं करनी, आपने थोड़ा सा साइड को हंस देते हैं. तो ये चीज़ उनको माइंड में रहनी चाहिए. जब इतने साल भी गुजर जाते हैं तो उनका जो उस वक्त पे फोटोग्राफर के साथ इंटरेक्शन होता है ना, वो सब भूलता नहीं है. क्योंकि आपको याद है, वो आपको हंसाने की कोशिश भी करते हैं, आपको कंफर्टेबल भी करा रहे होते हैं. ब्राइड्स इतना इमोशनल भी होती है, रो भी रही होती है. अब आप खुद यू बिन थ्रू दैट, तो आपको पता है ऑफ कोर्स आपकी ज़्यादा एम्पैथी भी क्रिएट होगी. अब आपकी भी कोशिश होती होगी कि ये वो ना फील करे. मैं तो ऐसी थी कि मैं मतलब शादी से पहले ही किसी की रुखसती मैं खुद पर्सनली कवर नहीं करती थी, मैं रोने लग पड़ती थी. मैं टीम को कहती थी आप कर दो प्लीज़, मैं नहीं कर सकूँगी. क्योंकि वो एक ना वो एक अलग बेटियों का वो एक होता है ना, तो उस सीन की वजह से मैं नहीं करती थी. तो बाकी अपना क्लाइंट का जो होता है, अब मैं थोड़ा सा इवेंट्स पे थोड़ा सा कम जाती हूँ कि कभी अगर फ्री होंगी तो जाऊँगी, इस तरह कहूँगी. कमिटमेंट मैं नहीं करती, लेकिन शूट्स पे मैं खुद अवेलेबल होती हूँ. ये नहीं कि मैं अपनी सिग्नेचर बुकिंग लेके मैं किसी और को भेज दूँ, ये काम मैं नहीं करती. सिग्नेचर कपल शूट्स शूट्स हम खुद करते हैं. ठीक, सिग्नेचर इवेंट्स भी होते हैं, वो भी हम खुद करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर हम लोग बुकिंग लें तो. ओके, थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. It was an amazing discussion. और वही मैं देखने वाले को कहूँगी कि अगर आप में विल हो, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो हज़ारों मुश्किलात भी हों, आप उनको जो है पार कर जाएंगे. और अगर आपने नहीं करना, तो किसी दूर के रिश्तेदार की भी कोई कही हुई बात को आप बहाना बना सकते हैं कि मैंने नहीं करना. दिस इज़ एन एग्जाम्पल जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं. माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करिए, एंड आई एम श्योर शी वुड बी अ मोटिवेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, फॉर हियरिंग टू दिस पॉडकास्ट. और जिनका दिल होगा कि वो भी बाहर निकल के फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन लेके चले, not just as a hobby. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.